السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی نیوز روم۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی، میں ہوں جویریہ زید۔ ناظرین، نیوز روم کے آغاز میں ہم بات کریں گے انتخابات سے پہلے کی گہما گہمی کی۔ ایسا لگنے لگا ہے کہ انتخابات کا ماحول اب بن رہا ہے۔ سیاسی جماعتیں اپنے ووٹرز کو رام کرنے کے لیے بیانات بھی دے رہی ہیں۔ نواز شریف کی بات کریں تو وہ پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانے کے خواہش مند ہے، جبکہ زرداری صاحب بلاول کو فاتح کے طور پہ دیکھ رہے ہیں۔ کیا تیاریاں ہیں اور ایسے میں الیکشن کمیشن کی مصروفیات کیا ہیں، یہ سب آج کے نیوز روم میں ہم ڈسکس کریں گے۔ جبکہ IMF وفد کی جو مذاکرات کے لیے 2 ہفتوں کے دورے پر پاکستان میں موجودگی ہے، اس سے متعلق بھی بات ہوگی۔ نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کو IMF کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہونے کی پوری امید ہے۔ مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیں گے۔ حکومت پاکستان نے کیا ڈیٹا شیئر کیا ہے اور IMF کے لیے وہ کتنا قابل قبول ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ جبکہ اس پارٹی کی بھی بات کریں گے جو انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ چاہتی ہے، اور اس پارٹی کے سربراہ اور کارکنان کے کیسز میں جو پیش رفت ہے، جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، اس کے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے۔ جی ہاں، اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل فلسطین جنگ کو 1 ماہ ہونے کو ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ فلسطینیوں پر کیے جانے والے ظلم و جبر کی داستان ایک بار پھر آپ کو سنائیں گے۔ دیگر ایشوز بھی ہوں گے جس پہ آج کے نیوز روم میں ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم لیتے ہیں سیاسی صورتحال کی، اور سیاسی صورتحال میں بات ہوگی نواز شریف صاحب کی۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی زیر صدارت پارٹی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں اہم بیٹھک ہوئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نے کہا ہے کہ ترقی کا سفر جہاں سے رکا تھا وہیں سے ہم شروع کریں گے، پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے۔ پارٹی رہنماؤں کو الیکشن کی تیاریوں کی باقاعدہ ہدایت بھی انہوں نے کر دی ہے، یعنی انتخابی مہم کا زور و شور سے آغاز کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ جبکہ مہنگائی اور معاشی بحالی کے بیانیے پر فوکس کیا جائے گا اس انتخابی مہم میں، اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا البتہ کہنا یہ ہے کہ 21 اکتوبر سے ہی، یعنی جب میاں نواز شریف واپس آئے، تب سے ہی ہم نے اپنے بیانیے کو بھی لانچ کر دیا اور الیکشن کیمپین کو بھی لانچ کر دیا۔ البتہ اس اجلاس کے بعد خواجہ سعد رفیق نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کی۔ پارٹی اجلاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سب کو الیکشن لڑنے کا حق ہے، تمام جماعتوں کا انتخابی نشان بیلٹ پیپر پر ہونا چاہیے، کسی کو جیل بھیجنے والے ہم نہیں ہیں، ہمیں میدان میں مقابلہ کرنا ہے۔ کسی کے بھی ہاتھ پاؤں بندے نہیں ہونے چاہیے، نہ ہم اس کے حامی ہیں نہ ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ اسی لیے میں نے یہ بات پہلے کہہ دی ہے کہ اگر کسی نے توشہ خانے میں واردات کی ہے، سائفر کے بنیاد پہ ایک سازش کی ہے، یا 9 مئی کے واقعات میں کوئی ملوث ہے، تو عدالتی نظام سے ریلیف لے۔ ہم نہیں رکاوٹ ڈالنے والے، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے اس سلسلے میں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو الیکشن میں آنا چاہیے، سب کو برابر موقع ملنا چاہیے۔ تو مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی رائے آپ کے سامنے ہے کہ سب کو الیکشن میں آنا چاہیے، سب کو برابر کا موقع بھی ملنا چاہیے، جبکہ دوسری طرف پیپلز پارٹی بھی متحرک ہے۔ سابق صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آئندہ الیکشن میں پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی۔ PTI کا بیانیہ عوام اور ملک کے خلاف ہے۔ ایک جماعت گھبرا رہی ہے، الیکشن میں مزید تاخیر بھی چاہتی ہے، لیکن ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی سنیں۔ ایک اور جماعت ہے جو کہ الیکشن لڑنے سے کتکتا رہی ہے، ایک پارٹی PTI جس کا بیانیہ ملک کے خلاف، جس کا بیانیہ عوام کے خلاف۔ الیکشن انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی۔ کوئی کتنے بھی دعوے کر لے، کوئی کتنے بھی بڑے بڑے جلسے کر لے، سب چیزیں سب کی نظر میں کہ کیا چیزیں کس طرح ہو رہی ہیں، لیکن عوام کے دل میں صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ ہر جماعت کو یہ لگ رہا ہے کہ عوام کے دل میں انہی کی جماعت ہے، لیکن حالانکہ عوام کے دل سے مسئلہ حل ہوتا ہی نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ سیاسی مخالفین لیول پلینگ فیلڈ کا رونے کی بجائے الیکشن کی تیاری کریں، یہ کہا گیا ہے مسلم لیگ نون کے رہنما مریم اورنگزیب کی جانب سے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ نون لیگ کی منشور کمیٹی نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ نواز شریف پاکستان سے مہنگائی ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں، ان کو میرا مشورہ ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ کا رونا نہ روئیں، بلکہ فیلڈ میں الیکشن کی تیاری کریں، جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے، اور جیسے پاکستان مسلم لیگ نون نے تمام ایڈمنسٹریٹو جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں ان کو بحال کر کے الیکشن کی تیاری شروع کی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الیکشن کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کے مسائل ایسے ہیں جو کوئی ایک، سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، پاکستان کے موجودہ مسائل کو ختم کرنا ہوگا۔ تو خیر یہ اب کے حالات ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون تیار ہے، جبکہ ایک وقت 2018 کا بھی گزرا ہے، تب پتہ نہیں کیوں امیدوار دستیاب نہ تھے، اور جو تھے وہ بھی پتہ نہیں کوئی محکمہ تھا وہ اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ خیر، سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے MKM کے کنوینر خالد مقبول صدیقی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ شہباز شریف نے MKM کنوینر کو قائد نون لیگ نواز شریف سے ملاقات کی بھی دعوت
دے دی ہے۔ جی ہاں، شہباز شریف کی دعوت پر ایم کیو ایم وفد کل لاہور میں نواز شریف سے ملاقات بھی کرے گا۔ ایم کیو ایم وفد کی سربراہی خالد مقبول صدیقی کریں گے۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور الیکشن کے حوالے سے بات چیت بھی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ شہباز شریف نے خالد مقبول سے ان کی والدہ کی بیماری پر مزاج پرسی بھی کی ہے۔ تو یہ ایک ڈیولپنگ سچویشن ہے۔ سندھ کو لے کر اگر متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ مسلم لیگ نون ہاتھ ملانے جا رہی ہے تو یقینی طور پر معاملات دلچسپ ہیں، اور پھر پیپلز پارٹی کو اس طرح سے سندھ کی سطح پر الجھانے کی بھی ایک یہ کوشش ہے جو کہ الیکشن کے دنوں میں ہوتی ہے، ٹیکٹکس ہوتے ہیں۔ خیر، استحکام پاکستان پارٹی نے بھی انتخابات کے لیے تیاریاں جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں، بلکہ تیاریاں عروج پر ہیں۔ آئی پی پی سربراہ جہانگیر خان ترین اور مرکزی صدر عبدالعلیم خان کی لودھرا میں ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ سابق ایم پی اے نذیر خان بلوچ سمیت مقامی رہنما آئی پی پی قائدین سے ملے ہیں۔ لودھرا سمیت جنوبی پنجاب کی جو سیاسی صورتحال ہے اور دیگر امور ہیں ان پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان کی پارٹی رہنماؤں کو الیکشن کی بھرپور تیاری کی ہدایت سامنے آ رہی ہے۔ تو بظاہر یہ معاملہ جنوبی پنجاب کا لگتا ہے، اور جنوبی پنجاب میں پہلے بھی جنوبی پنجاب کے ذریعے وزن ڈالا گیا تھا جب تحریک انصاف کے لیے 2018 میں معاملات تھے، تو اس طرح سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے جنوبی پنجاب، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ عبید، ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں ایکٹیو ہے، وہ تیاریاں کر رہے ہیں، تو دوسری جانب الیکشن کمیشن بھی اس وقت انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ خاصی تیز ہو گئی ہیں تیاریاں، پریزائڈنگ، اسسٹنٹ پریزائڈنگ اور پولنگ عملے کی فہرستیں بھی طلب کر لی گئی ہیں، اور ذرائع الیکشن کمیشن یہ بتا رہے ہیں کہ ملک بھر میں 10,07,361 افسران کو تعینات کیا جائے گا۔ پنجاب کی بات کریں تو 5,26,123 افسران ڈیوٹیاں دیں گے۔ سندھ میں 2,64,100 افسران فرائض سر انجام دیں گے۔ کے پی میں 50,491 اور بلوچستان میں 50,491 افسران کو تعینات کیا جائے گا۔ تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تیاری ہے، جبکہ ہماری اس تیاری کے بیچ میں اذان مغرب کا وقت ہے۔ ہم آپ سے اس وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو دی نیوز روم، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے، اور سیاسی جماعتیں جو رد عمل دے رہی ہیں، جو بیانات دے رہی ہیں، اس پہ بھی ہم بات کر رہے تھے۔ اس سب پہ بات کرنے کے لیے نمائندہ خصوصی صدیق ساجد نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ صدیق، بتائیے گا، باقاعدہ طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتخابات کا ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ایسے نواز شریف صاحب پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانے کے خواہشمند نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ جی بالکل، اور نواز شریف نے جس طرح آج اپنی باضابطہ طور پر سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا ہے، مرکزی پارٹی سیکریٹریٹ میں جا کر اور ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی کچھ ترجیحات بھی بتا دی ہیں، تو ایک ماحول اب بننا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ اب تو باضابطہ طور پر 8 فروری 2024 کی تاریخ جو ہے وہ آ گئی ہے۔ تو پھر مسلم لیگ نون کے جو قائد واپس آئے ہیں نواز شریف، ان کے اوپر ان سے بہت زیادہ جو ہے وہ توقعات عوام کی بھی ہیں، سیاسی قوتوں کی بھی ہیں، اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ ملک کو جو ہے وہ اس وقت جو معاشی مسائل ہیں اس سے وہ نکالے۔ آج بھی انہوں نے جو 2-3 باتیں کی، اس میں انہوں نے کو سنکا تھا وہ اکانومی کے اوپر ہی تھا۔ اسی طرح اگر آپ پھر انہوں نے جس ہم نے کل بھی ایک خبر بریک کی تھی کہ نواز شریف خود جو ہے وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے کریں گے، ان کو ملاقات کی دعوت دیں گے۔ ان رابطوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ شہباز شریف نے خالد مقبول صدیقی سے پچھلے دنوں بات کی، ابھی اطلاعات ہیں کہ نواز شریف اور آصف زرداری کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ تو یہ ایک وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جو سیاسی ماحول ہے اس کو سازگار بڑھایا جا سکے، تاکہ جو انتخابات ہیں وہ پرامن سیاسی ماحول میں ہوں، اور اس طرح جو کہ اس وقت ایک جو سیکورٹی کے حوالے سے کہ ہمیں چیلنجز موجود ہیں۔ ہاں، پیپلز پارٹی کی جانب سے آپ کو پتا ہے کہ مختلف قسم کے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ صدیق صاحب، لیول پلینگ فیلڈ تو اب دور کی بات ہو گئی۔ عزت داڑھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 8 فروری کا جو سورج ہے وہ بلاول کی فتح کے ساتھ طلوع ہوگا۔ دیکھیے، یہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے، ووٹ نے کرنا ہے۔ 8 فروری کو جو عوام باہر نکلیں گے، جس کو ووٹ ڈالیں گے، جس کی قومی اسمبلی میں اکثریت ہوگی، وہ وزیر اعظم جو ہے وہ بن جائے گا، اور اس کے لیے ہر ایک کو جو ہے وہ اپنی اپنی کمپین چلانے کی جو ہے وہ آزادی ہوگی، انتخابی مہم چلانے کی آزادی ہوگی۔ جو اپنا منشور جو ہے وہ صحیح طریقے سے بیچ سکے گا، مارکیٹ میں لا سکے گا، عوام کی توقعات پر پورا اتر سکے گا، وہ حکومت میں آ جائے گا۔ یہ تو سیاسی بیانات ہیں، اور یہ اسی طرح کی جو سیاسی گرمی ہے نا آپ کو نظر آئے گی، کیونکہ ایک اپوزیشن بھی تو ہونی نا، تو ابھی ایک پیپلز پارٹی ہی اپنے آپ کو تو وہ سامنے لا رہی ہے نون لیگ کہ ہم صحیح طور پہ اپوزیشن جو ہے وہ کریں گے، تو اس قسم کے بیانات اور آئیں گے کہ ہم اس کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے، جبکہ نون لیگ دوسری طرف کہہ رہے ہیں جی ہاں جی 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے۔ رانا ثناء اللہ کا بھی بیان آپ نے دیکھ لیا، پرویز رشید، باقیوں کا بھی آپ نے دیکھ لیا، خود شہباز شریف کا بھی بیان آیا۔ تو پھر اس کے مقابلے میں اس طرح کا بیان پیپلز پارٹی کی جانب سے آنا بنتا تھا، تو انہوں نے کہا جی نہیں جی ہم اس، اور اسپیکر نے بھی خود یہ بات کر دی، راجہ پرویز اشرف نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم تو بننے ہی نہیں دیں گے نواز شریف کو وزیر
वज़ीर-ए-आज़म, तो ये फैसला जो है वो 8 फरवरी को अवाम ने बिल्कुल करना है। ऐसी 8 फरवरी को अवाम ने ये फैसला करना है। अच्छा सदीक, हम देख रहे हैं कि एक जानिब सियासी जमातें सरगर्म है तो दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन भी बाकायदा तौर पे उन्होंने अपनी तैयारियों का आगाज़ कर दिया और खासी एक्टिव नज़र आ रही है। क्या तैयारियां इलेक्शन कमीशन की अब तक? देखिए, उसमें तो सबसे पहले अभी भी आज चौथा पांचवा दिन था कि वो जो इतराज़ात है हल्का बंदियों के हवाले से वो रोज़ाना की बुनियाद पे सुन भी रहे हैं और निपटा भी रहे हैं। उसके बाद जितने जो मास्टर ट्रेनर्स थे उनकी ट्रेनिंग जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। फिर उसमें जो इंतखाबी अमला है उसमें सरकारी के साथ साथ पहली मरतबा होगा कि प्राइवेट जो अमला है उसको भी हायर किया जाएगा, उसकी भी स्क्रूटनी का और उनके इंतखाब का सिलसिला जो है वो जारी है। इसी तरह जो हुकूमत पाकिस्तान ने कोई 3 से 4 अरब रुपए के फंड्स थे वो इनको जो है वो रिलीज कर दिए हैं कि वो ताकि इनको किसी किस्म की कोई है मुश्किलात का सामना इलेक्शन कमीशन को जो है वो ना करना पड़े। फिर एक जो इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक होता है उसके ऊपर भी तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ को वक्तन फ़वक्तन इलेक्शन कमीशन की जानब से आगाह करने का सिलसिला जो है वो जारी है। और फिर साथ ही साथ जो बैलेट पेपर्स है नादरा की मदद हासिल करना है, तो तमाम तर वो तैयारियां की जा रही हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो कि रिक्वायर्ड हैं। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद, आप हमारे साथ मौजूद। अभी हमें ज्वाइन किया है रहनुमा मुस्लिम लीग नून डॉक्टर शिजरा मनसब साहिबा बने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। हम देख रहे हैं कि नून लीग खासी एक्टिव नज़र आ रही है और अब बाकायदा तौर पे कहा जा रहा है कि कायद मुस्लिम लीग नून की आमद के बाद वो बाकायदा तौर पे अवामी राब्ता मुहिम का भी आगाज़ करने जा रहे हैं। कैसी तैयारियां हैं नून लीग की इंतखाबात को लेके? जी थैंक यू। नून लीग बिल्कुल तैयार है। हम पूरी तैयारी के साथ इलेक्शन में जाने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आज PMLN के सेक्रेटेरिएट भी आ गए। उन्होंने तमाम रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं, मशवरे भी शुरू कर दिए और दीगर पार्टियों के जो रहनुमा हैं उनके साथ भी मीटिंग का सिलसिला जो है वो इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएगा। MQM और दीगर जितनी भी पार्टीज हैं उनके साथ भी राब्ते हो रहे हैं। तो पूरी तैयारी के साथ इंशाल्लाह हम इलेक्शन में जा रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, मुलाकात की बात हो रही है तो MQM से मुलाकात होने जा रही है नून लीग की, क्या एक्सपेक्ट किया जाए इस मुलाकात से? मेरा ख्याल है हम इंशाल्लाह अच्छा एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि जैसे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान जिस मुश्किल से गुजर रहा है तो इस वक्त एक जरूरत है कि एक सब मिल के चलें और पाकिस्तान के लिए बेहतरी सोचें। इस सिलसिले में मियां साहब खुद भी डिफरेंट प्रोविंसेस में इंशाल्लाह विजिट करेंगे। बलूचिस्तान, सिंध और KP तमाम उनका है, ये भी उनके शेड्यूल में शामिल है और मुख्तलिफ लोगों से भी मिलेंगे, रहनुमाओं से भी मिलेंगे और मकसद ये है कि एक मिल के एक इस तरह का बनाया जाए प्रोग्राम जिससे कि पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाला जा सके। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक जानिब हम देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि नून लीग का जो बयानिया है वो जो कायद की जानिब से खिताब किया गया था उसमें जो गुफ्तगू हुई थी वही बयानिया लेके आगे जाएंगे। मुस्लिम लीग नून हमें खासी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है, लेकिन अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो जरदारी साहब ने कहा है कि किसी सूरत हम नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। देखिए, ये तो जब इंशाल्लाह इलेक्शन होगा, इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे तो उसी वक्त पता चलेगा कि किस पार्टी के पास मेजॉरिटी आई है, किस किस्म के अलायंसेस बने और इंशाल्लाह उसके बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। हम अपनी तरफ से हमारे PMLN के जो नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर वो इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे और हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चौथी दफा इंशाल्लाह ताला वजीर आजम बनेंगे। इस वक्त पीपल्स पार्टी ने जो सोचा हुआ था शायद वो उनके प्लान पे पूरा नहीं उतर सके। वो उन्होंने पंजाब में आगे भी बड़ी कोशिश की, वो यहाँ पे भी रहे, जरदारी साहब भी और बिलावल साहब भी, लेकिन उनके उस तरह के अलायंसेस नहीं बन सके जिस तरह वो होप कर सकते थे, इसलिए शायद वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मेरा ख्याल में दिस इज जस्ट रेटरिक। डॉक्टर साहिबा, जिस तरह से पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो उनके खासे तहफ़्फ़ुज़ात थे, कहा गया था कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, तो मुस्लिम लीग नून समझती है कि वाकई तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए? बिल्कुल हमारा यही मौक़िफ़ है कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। हालांकि 2018 के जो इलेक्शन थे वो रिग्ड से बदतरीन हिस्ट्री के इलेक्शन थे, वो जिसमें कि RPS बैठाया गया और भी बहुत बुरे तरीके से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई, लेकिन फिर भी हमें मौलाना साहब ने ये कहा कि नहीं जाना चाहिए पार्लियामेंट में, लेकिन एक जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए हम पार्लियामेंट में बैठे भी
اور جو وقت تھا وہ گزارا بھی جس میں کہ بہت بدترین وہ وقت تھا جبکہ بہت برے طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے گئے. تمام جو ہمارے لیڈرز تھے ان کو جھوٹے مقدموں میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے کئی سال گزارنے پڑے. لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کیونکہ قائد کا جو ویژن ہے وہ پاکستان کا استحکام ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک تمام پارٹیز کے لیے لیول پلینگ فیلڈ بھی ہونی چاہیے اور فیئر اینڈ فری الیکشن ہونا چاہیے. اور ہم بہت کانفیڈنٹ ہیں انشاءاللہ فیئر اینڈ فری الیکشن میں پنجاب کو بھی کلین سویپ کریں گے اور باقی تمام پروونسز میں بھی انشاءاللہ اچھا حصہ ہوگا پاکستان. ڈاکٹر صاحبہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جب قائد نون لیگ باہر گئے تھے اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت جب بنی اور اس کے جو 16 ماہ تھے اس میں عوام نے خاصی مشکلات فیس کی ہیں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب نون لیگ کے پاس ایسا کوئی بیانیہ ہے عوام کو اٹریکٹ کرنے کے لیے؟ کیا آپ لوگوں کے پاس حکمت عملی ہوگی جس سے آپ کا ووٹ بینک انکریز ہو سکے گا؟ میں سمجھتی ہوں کہ جو عوام ہے بہت سینسیبل ہے, بہت اویئر ہے, ان کو بہت پتا ہے کہ کس وقت کیا ہو رہا ہے. یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں کہ عوام سمجھ رہی ہے 16 مہینوں میں کیا ہوا. عوام کو پتا ہے کہ جو پہلے 4 سال تھے جس پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے تمام معاہدے کیے, آئی ایم ایف سے پہلے معاہدہ کیا, جب ان کو پتا چلا عدم اعتماد ہو رہا ہے تو وہ معاہدہ توڑ کے چلے گئے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشر پڑا, بہت برے حالات سے پاکستان گزرا. ہمارا اس وقت حکومت لینے کا صرف ایک مقصد تھا اور وہ یہ تھا کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا جائے اور پاکستان کو دوبارہ کم از کم دوبارہ استحکام اتنا ایک بیلنس کی طرف لے آیا جائے جس میں کہ ہم کامیاب رہے. اور ہمارا بیانیہ وہ 2013 سے لے کے 2018 تک کا ٹائم ہے جس میں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے آ کے بجلی کی جو قلت تھی اس کو بھی ختم کیا, گرڈ میں بجلی بھی آئی, دہشت گردی بھی ختم ہوئی, سی پیک بھی آیا اور پاکستان ترقی کی راہوں پہ نہ صرف گامزن تھا بلکہ کافی اچھی دنیا میں اب اس کی پوزیشن ہو رہی تھی جس وقت انہوں نے اپنے دھرنے کر کے اور ڈفرینٹ چیزیں کر کے ڈیسٹیبلائز کیا پاکستان. ڈاکٹر صاحبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے علاوہ پی ٹی آئی کے علاوہ اب کچھ دیگر نئی جماعتیں بھی سامنے آئی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جماعتوں کے ساتھ بھی آپ کا جو مقابلہ ہے وہ کچھ سخت ہونے جا رہا ہے؟ کیا چیلنجز ہوں گے اور کس طرح سے آپ نے پلان کیا ہوا ہے اپنی انتخابی مہم کو؟ ہر جماعت کا حق ہوتا ہے کہ وہ آئے الیکشن میں جائے. عوام کا مینڈیٹ جو جماعت لے سکتی ہے وہ آگے آ جاتی ہے. تو نئی جماعتیں جو آ رہی ہیں اب لیٹس سی, ابھی تک تو ان کی کوئی اتنی خاص نہیں نظر آ رہی آن دا فیلڈ کہ اتنا زیادہ ان کی کوئی پاپولیرٹی ہے یا کوئی اتنا لوگ گراؤنڈ لیول پہ ان کے ساتھ آ رہے ہیں. انہوں نے الیکٹیبلز تو کچھ اپنے ساتھ ملوا لی ہیں. تو لیٹس سی کہ جب انتخابات میں جاتے ہیں تو وہ اپنا کیا منشور لاتے ہیں, عوام کے آگے کیا اپنا منشور پیش کرتے ہیں, عوام اس کے اوپر کیا ری ایکشن. بالکل, انتخابی مہم میں کسی بھی جماعت کا جو منشور ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر شزرا منصب ہمارے ساتھ موجود تھی, مسلم لیگ نون کی رہنما ہے اور بتا رہی تھی کہ نون لیگ مکمل طور پہ تیار ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ آج کل میل ملاقاتیں کر رہی ہے اور اسی طرح سے ہماری یہ خبر آئی ہے کہ ابھی ایک لیٹسٹ خبر آ رہی ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور اس ٹیلی فونک رابطے میں سابق صدر نے سابق وزیر اعظم کو وطن واپسی پر مبارکباد دی ہے اور خوش آمدید کہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پتہ یہ چل رہا ہے کہ جلد ملاقات پر بھی اتفاق ہوا ہے. دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو ملاقات کی دعوت بھی دی ہے. معاملات کیا ہیں زہیب کاظمی ہمارے ساتھ, ان سے تفصیل جان لیتے ہیں. زہیب بتائیے گا کیا تفصیل سامنے آ رہی ہے اس رابطے کی؟ بالکل, میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو قائدین ہیں ان کا یہ رابطہ ہے اور یہ ایک اہم پیش رفت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے اور دیگر پارٹی سیاسی قائدین کے ساتھ ملاقاتوں کا جو کہا جا رہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جو ہیں وہ دیگر سیاسی رہنماؤں سے جو ہے ملاقات کریں گے, پارٹی قائدین سے رابطے کریں گے. تو یہ رابطہ جو ہے پارٹی قائد نون لیگ کی جانب سے کیا گیا ہے جس میں آصف علی زرداری کو جو کے ساتھ رابطہ کیا گیا. دونوں جو رہنما ہیں ان میں اتفاق اس بات پر کیا گیا ہے کہ یاسر کو بچانے کے لیے ہم سب مل کر جو ہے اہم کردار ادا کریں گے اور معاشی مشکلات اور عوام کی طرف جو مہنگائی کی درپیش ہے اس کے لیے ریلیف کے لیے بھی اہم فیصلے جو ہیں وہ کیے جائیں گے اور اتفاق رائے سے جو ہے یہ فیصلے کیے جائیں گے. اور دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو ملاقات کی دعوت دی ہے اور یہ ملاقات جو ہے امکانات ہے کہ جلد دونوں رہنما جو ہے وہ ملاقات بھی کریں گے. تفصیلی ملاقات جو ہے وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی سیاست کے لیے معاشی خاص طور پر معاشی صورتحال کے لیے جو ہے دونوں رہنما مل کر اتفاق رائے سے کوئی تعریف کریں گے.
اچھا، اس میں یہ رابطہ انیشیٹ کس نے کیا ہے، پہل کس نے کی ہے، ذرا یہ کچھ پتہ ہے آپ کو، تفصیل پتہ ہے اس کی؟ عبید، پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ہی جو گزشتہ روز پہلے جاتیمرا میں اجلاس ہوا تھا، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ دیگر سیاسی جو جماعتیں ہیں جو ان کے ساتھ اتحاد میں رہی ہیں ان کے قائدین کے ساتھ رابطہ بھی کریں گے اور ملاقات بھی کریں گے، جس میں شہباز شریف جو ہے وہ ایم کیو ایم کے کو بھی کال کی گئی شہباز شریف کی جانب سے، اور یہ دوسری کال جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد کی جانب سے آصف علی زرداری کو کی گئی، اور اس میں آج مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جو رہنما ہیں جنہیں آصف علی زرداری اور نواز شریف کا نام لے کر کہا گیا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رابطے جو ہیں وہ دیگر جو سینئر رہنما ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی مسلم لیگ نون نے بڑا واضح کہا تھا کہ دیگر سیاسی قائدین سے، سیاسی جماعتوں کے جو سربراہان ہیں ان سے رابطے ہوں گے اور ایک ورکنگ ریلیشن بنایا جائے گا، اور اس سلسلے کی یہ دوسری کڑی ہے۔ پہلا رابطہ شہباز شریف کا ہوا ہے ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی سے، اور یہ دوسرا اہم رابطہ ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان۔ خیر، کراچی کی بات کرتے ہیں، بلکہ سندھ بھر کی بات کر لیتے ہیں جہاں پر بلدیاتی انتخابات کا مرحلہ تھا اور کراچی سمیت سندھ کے 16 اضلاع میں تیر چلا ہے۔ پیپلز پارٹی ضمنی بلدیاتی انتخابات میں کامیاب ہوئی ہے۔ آصف علی زرداری نے اس جیت پر عوام سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ کے دل کراچی نے بھی جی اے بھٹو کا نعرہ لگا دیا۔ جیالوں کی کامیابی اہل کراچی کا مخالفین کے لیے خاص پیغام ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ایک بار پھر شکست دے دی ہے، عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اب 8 فروری کو بھی پیپلز پارٹی کی جیت نوشتہ دیوار ہے۔ مراد علی شاہ نے جیالوں کی کامیابی کو سندھ کے عوام کی فتح قرار دے دیا ہے، تو کراچی سمیت سندھ کے 16 اضلاع میں تیر چل چکا ہے۔ مزید بھی ہم بات کریں گے لیکن بریک کے بعد۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی، جن سے نگران وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کی ملاقات ہوئی ہے اور سندھ کے مختلف منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی سرکولر ریلوے کے لیے گارنٹی دینے کی درخواست کی ہے۔ وہ بولے کہ گارنٹی جاری ہوگی تو چینی حکام سے سی آر پروجیکٹس کو آگے بڑھائیں گے۔ وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ سندھ کو K4 منصوبے کی فنڈنگ کا جائزہ لینے کی بھی یقین دہانی کرائی ہے اور کہا ہے کہ متعلقہ وفاقی اور سندھ حکومت کے افسران کو بٹھا کر مسائل حل کروائے جائیں گے۔ تو ملاقات میں یہ تمام تر امور تھے جن پہ گفتگو کی گئی۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ نگران بھی مصروف ہیں۔ خیر، معاملہ پاکستان کے معاشیات کا بھی اور اس سے جڑی بھی ایک لیٹسٹ خبر ہمارے پاس بالکل ایسے ہی ہے۔ ہم بات کر لیتے ہیں IMF کے وفد کی جو کہ پاکستان میں ہے۔ پاکستان اور عالمی مالیاتی ادارے کے وفد کے درمیان مذاکرات بھی ہو رہے ہیں۔ IMF نے حکومتی ملکیتی اداروں کے پرانے اعداد و شمار ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے مانیٹرنگ ٹیم کو بلا لیا ہے۔ پہلی جائزہ رپورٹ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ نے دسمبر 2023 تک رپورٹ فراہم کرنے کے لیے وقت مانگ لیا ہے۔ 50,000 سے کم آمدن والوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا منصوبہ آج پیش کیا جائے گا۔ نومبر تا جون 7,000 ارب روپے کے ٹیکس محصولات کو یقینی بنانا ہوگا۔ اس پلان میں محصولاتی شارٹ فال کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے۔ تو پاکستان اور عالمی مالیاتی ادارے کے وفد کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن نگران وزیر خزانہ جو ہیں وہ بہت پازیٹیو نظر آ رہی ہیں اور انہیں امید ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے۔ ہاں، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ IMF مشن سے جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہوں گے اور اس کی قوی امید ہے۔ تمام اداروں نے اپنے اہداف پر عمل درآمد کیا ہے، کارکردگی اطمینان بخش ہے۔ IMF کے ساتھ مذاکرات مثبت طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ IMF کے ساتھ معاشی ٹیم مذاکرات میں مصروف عمل ہے۔ دعا ہے کہ IMF کے ساتھ مذاکرات اچھے انداز سے کامیاب ہو جائیں۔ IMF کے ساتھ میری اور معاشی ٹیم کی میٹنگز بہتر ہوئی ہیں۔ پالیسی سطح کے مذاکرات میں خود شرکت کریں گے، یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے وزیر خزانہ کی جانب سے۔ البتہ یہ بھی ایک انتہائی اہم نوعیت کا معاملہ ہے کہ جو سرکاری خزانے پر بوجھ ہے وہ ادارے ان سے متعلق جو ڈیٹا شیئر کیا گیا تھا IMF کے ساتھ وہ کچھ پرانا تھا، یعنی 3-4 ماہ پرانا ڈیٹا شیئر کیا گیا۔ تو IMF نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ پرانے ڈیٹا سے کام نہیں چلے گا، نیا ڈیٹا ہمیں فراہم کریں تاکہ پتہ چلے بوجھ کتنا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ نجکاری پر IMF کا بڑا زور ہے اور اس نگران حکومت کا بھی ہے۔ ایک اور اہم نوعیت کا معاملہ ہے اور وہ یقینی طور پر چیئرمین PTI سے متعلق ہے، ان کے جیل ٹرائل اور جج کی تعیناتی کے خلاف جو انٹرا کورٹ اپیل ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب اضافی دستاویزات جمع کروانے کے لیے متفرق درخواستیں دائر ہوئی ہیں۔ وزارت قانون کے نوٹیفیکیشنز کو عدالتی ریکارڈ پر لانے کی بھی
استدعا کی گئی ہے۔ تو جو جیل ٹرائل ہو رہا ہے سائفر کیس میں، اس کو لے کر اور جج کی تعیناتی کو لے کر پہلے دن سے معاملات اٹھائے گئے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے، اور اب باقاعدہ طور پر اس سلسلے میں کچھ اضافی ریکارڈ ہے وہ عدالت کو دینے کے لیے ریکویسٹ کی گئی ہے۔ بالکل ایسے ہے۔ اور دوسری جانب سائفر کیس کی اگر ہم بات کریں تو چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف اس کیس کی کل اڈیالہ جیل میں سماعت ہونے جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے 8 وکلاء کی جیل انٹری کی لسٹ عدالت میں جمع کرا دی ہے، جبکہ دوسری جانب عدالت نے شاہ محمود قریشی کا کیس بھی چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ہی مقرر کر دیا ہے۔ یعنی شاہ محمود قریشی کا کیس بھی اب چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ہی سنا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے 8 وکلاء کے داخلے کی جو لسٹ ہے وہ بھی دے دی گئی ہے۔ اگر ہم 9 مئی کیس کی بات کریں تو شیخ رشید کو جناب اس میں ریلیف مل گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے ضمانت منظور کر لی ہے، 50,000 روپے مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا ہے، جبکہ وکیل نے موقف اپنایا ہے کہ شیخ رشید کا 9 مئی کے واقعات سے تعلق ہے، نہ ہی شواہد موجود ہیں، محض سیاسی انتقام اور بدنیتی سے یہ نام شامل کیا گیا ہے۔ جبکہ اسپیشل جج اعجاز آصف نے ریمارکس دیے ہیں کہ شیخ رشید کی عمر کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو جج کی جانب سے عمر کے لحاظ کی بات کی گئی ہے، جبکہ ایک ریلیف بھی ملا ہے، تو یقینی طور پر شیخ رشید احمد صاحب کا چلہ ہے وہ بظاہر کامیاب نظر آ رہا ہے۔ خیر، سابق وفاقی وزیر فواد چودھری جو ہیں وہ ان دنوں زیر اعتاب ہے، اور ان کو اینٹی کرپشن راولپنڈی کا بھی بلاوا آ گیا ہے، پیش انہیں البتہ نہیں کیا جا سکا ہے۔ اینٹی کرپشن راولپنڈی کے مطابق فواد چودھری اسلام آباد پولیس کی تحویل میں ہے۔ سابق وفاقی وزیر کے کزن نے بھی نوٹس پر رابطہ نہیں کیا ہے، عدم پیروی پر کارروائی کی جائے گی، یہ واضح کر دیا گیا ہے۔ فواد چودھری پر زمینوں پر قبضے اور اختیارات سے تجاوز کا الزام بتایا جاتا ہے۔ اسلام آباد کی عدالت نے فواد چودھری کو کل 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر وفاقی پولیس کے حوالے کیا تھا۔ تو اس طرح سے ایک گرفتاری کے بعد مختلف نوعیت کے جو کیسز ہیں، معاملات ہیں، وہ پائل اپ ہو جاتے ہیں اور ان کو پھر سنا جا رہا ہے، اور فواد چودھری اس وقت سبھی کو مطلوب ہیں معاملات کیا ہیں۔ خیر، عدالتوں سے ریلیٹڈ خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ، سائفر کیس، اڈیالہ جیل میں جو چل رہا ہے اور دیگر معاملات، ان سب کو کور کرتے ہیں عادل سعید عباسی، ان سے ذرا بات کرتے ہیں اور جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عادل بتائیے گا، ایک تو چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کا کیس ایک ساتھ ہی ہوگا کل اڈیالہ میں، دوسری طرف یہ اضافی ریکارڈ کیا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروانے کی ریکویسٹ کی گئی ہے وکلاء کی جانب سے؟ دیکھیے، یہ چیئرمین تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی کے خلاف جو توڑ پھوڑ کے مقدمات تھے، اس میں 3 درخواستیں ضمانت جو ہے وہ دائر کی گئی تھی۔ ان پر انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں آج سماعت ہوئی، اور وہاں پر جو پروسیکیوشن ہے وہ آج پیش نہیں، ان کی چھٹی تھی آج، جس کی وجہ سے وہ آج عدالت میں پیش نہیں ہوئی۔ تو اس عدالت نے پھر بغیر کارروائی کے سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے، 14 نومبر تک یہ سماعت ملتوی کی گئی ہے۔ جبکہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے جو انہی کیسز میں درخواست ضمانت تھی، اس پر ان کے وکیل جو ہے عدالت میں پیش ہوئے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ میری طرف سے تیاری جو ہے وہ مکمل ہے، لہذا مجھے سن لیا جائے، جس پر عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ کل شاہ محمود قریشی اور چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف جو سائفر کیس ہے اس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی، تو اسی کے ساتھ اس کیس کو بھی سن لیا جائے گا اڈیالہ جیل میں، تو وہ سماعت بھی کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو سائفر کیس ہے اس میں جو انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی تھی جج کی تعیناتی کے خلاف، جو جج ہیں ابو الاسناد ذوالقرنین، ان کو خصوصی عدالت کا اضافی چارج جو ہے وہ دیا گیا ہے، لہٰذا اس کے خلاف جو وزارت قانون کا نوٹیفیکیشن تھا اس کو چیلنج کیا گیا، اور جو اڈیالہ جو اٹک جیل میں شفٹ ہوئی تھی عدالت، اس کے خلاف بھی درخواست جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ انٹرا کورٹ اپیل ہے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف، جس میں آج ایک متفرق درخواست جو ہے وہ بھی دائر کی گئی ہے، جس میں اضافی دستاویزات جو ہے وہ جمع کرانے کی استدعا کی گئی ہے۔ جو درخواست ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو سنگل بینچ کا فیصلہ تھا وہ 12 ستمبر کو محفوظ کیا گیا تھا، جس کے بعد وزارت قانون نے دیگر 2 نوٹیفیکیشن جو اڈیالہ جیل میں عدالت شفٹ ہوئی تھی وہ بھی جاری کیے گئے تھے، لہٰذا جو وکلا ہیں ان کی جانب سے یہ استدعا کی گئی کہ جو دیگر 2 نوٹیفیکیشنز ہیں ان کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنانا ہے اور عدالت کے سامنے ان کو بھی رکھنا ہے ریکارڈ کے ساتھ، تو وہ ریکارڈ جمع کرانے کے لیے ان دیگر جو 2 نوٹیفیکیشنز ہیں اس کے لیے متفرق درخواست جو ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے۔ اچھا، اس میں یہ بتائیے گا کہ اس بیچ اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کچھ سیکیورٹی کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے موبلٹی نہیں ہو سکتی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی، تو وہ بھی اسی کیس میں غالباً کسی مرحلے پہ یہ معاملہ آیا تھا اور عدالت کو آگاہ کیا گیا تھا، آج کے دن اس پر کوئی بات نہیں ہوئی؟
देखिए आज इस पर समाअत नहीं हुई, इस पर समाअत जो है कल होनी है। इसकी मुतफरिक दरख्वास्त जो है वो एक दायर की गई है वकला की जानिब से रिकॉर्ड देने के लिए, लिहाजा इस पर जो समाअत है अब कल होगी। गुज़िश्ता समाअत जो है वो पहली समाअत हुई थी, उससे पहले बेंच जो है वो टूट गया था इस इंट्रा कोर्ट अपील पर, जिसके बाद नया बेंच बना था जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत पर। उस पर पहली समाअत जब हुई तो अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी किए कल के लिए और जवाब जो है वो तलब किया गया है। अब कल इस पर जो है वो समाअत होगी और कल देखते हैं कि फिर क्या मौके पर बनाया जाता है वज़ारत दाखिला की जानिब से सिक्योरिटी के मामलों को लेकर। बहुत शुक्रिया आदिल, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया है। हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद। इनकी पार्टी मुतालबात के बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी देखिए। नेतन्याहू ने गज़ा में जंग बंदी से साफ इनकार एक बार फिर किया है। बोले कि हमारे यरगमालियों की रिहाई तक जंग बंदी नहीं होगी। अपने दोस्तों दुश्मनों दोनों को बता रहे हैं कि हमास को शिकस्त देने तक ये जंग जारी रहेगी। तो ऐसे में कि जब हमास के लोग अपने टनल्स में मौजूद हैं या हिजबुल्लाह की तरफ से अगर कोई हमला किया जा रहा है तो उसका जो खमियाजा है वो उन शहरियों को भुगतना पड़ रहा है जिनका इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं है। बस उनका एक दावा है कि हमारी ज़मीन खाली कर दो या ये हमारी ज़मीन है, ये उनका मुतालबा इस हद तक तो है इस जंग में, लेकिन वो कोई लड़ाई का हिस्सा नहीं है, लेकिन मर वो रहे हैं, पिस वो रहे हैं। और फिर वह जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है, तकरीबन 5000 बच्चे जो हैं इसमें शहीद हो चुके हैं। 10,000 में से देखना 5000 बच्चे, आधी आबादी, गजा की ओवरऑल आबादी का आधा हिस्सा तो ये बच्चे और खवातीन ही हैं। सिर्फ और सिर्फ स्मॉग है, जो बादल है, आप कह लेना कि जो धुएं के बादल हैं, गर्दो गुबार के बादल, उसमें आपकी सेहत के हद तक मुतासर हो रही है। तो बारूद के इर्द गिर्द आपका रहना जो है वो कितना मुश्किल है। अब हमने स्मॉग का जिक्र कर ही दिया है तो जरा इसकी भी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं। इसमें आए दिन शिद्दत ही देखने में आ रही है। लाहौर आज भी दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में जो है वो नज़र आया और यहाँ इसका दूसरा नंबर था। भारत का शहर नई दिल्ली पहले नंबर पर है। अब इन दिनों में दिल्ली और लाहौर के दरमियान ही मुकाबला चलता रहेगा और मजमूई तौर पर लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की जो मजमूई शरह है वो 383 रिकॉर्ड की गई है, 383। मरातब अली रोड पर 417, फेज़ 8 DHA की अगर बात करें तो यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 412 रहा है। ये ख़तरनाक तरीन है, यानी ये जो इंतहाई दर्जे का मामला है वहाँ तक चले गए। मामला आलूदगी का बाइस बनने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। धुआं छोड़ने वाली तकरीबन 4519 गाड़ियाँ बंद हो गई हैं। 11813 के चालान भी हुए हैं। मास्क लगाने का कहा जा रहा है, अगर ज़्यादा मसला हो रहा है, आंखें जल रही हैं तो कहा जा रहा है चश्मे का भी इस्तेमाल करें। तो ये है सारी सूरत हाल अब तक स्मॉग से रिलेटेड। बिल्कुल ऐसी उबैद, और हम भी ये फील कर सकते हैं कि शाम के वक्त में या सुबह के वक्त जब बाहर निकलते हैं तो बाकायदा तौर पे आंखों में जलन महसूस होती है। खैर जो ज़रूरी हिदायत हैं उनको फॉलो अप करें, आप मास्क का इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी ना निकलें, यही किया जा सकता है जब तक बारिश नहीं होती। कोयटा का रुख करते हैं जहां पे कॉन्गो वायरस खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करने लगा है और वायरस का शिकार एक और मरीज दम तोड़ गया है। मुतासरा शख्स को हजार गुंजी से अस्पताल लाया गया है। गुज़िश्ता रोज़ कॉन्गो वायरस से मुतासर कोयटा के एक डॉक्टर भी इंतकाल कर गए हैं, जबकि सिविल अस्पताल में अमले के 8 अफराद कॉन्गो वायरस का शिकार हुए हैं। कोयटा में अब तक कॉन्गो वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 9 हो गई है। महकमा सेहत की टीमें इस्लामाबाद से कोयटा पहुँच रही हैं और सिंध के तमाम अस्पतालों को कॉन्गो वायरस से बचाव और हिफाजती इकदाम करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। वो हिदायत जो इस सूरत हाल से निमटने के लिए होनी चाहिए वो जारी की गई हैं। और एक सवाल, एक चीज़ और भी है, वो ये है कि जो मस्बा खाने हैं ख़ास तौर पर जो शहर में ऑपरेट कर रहे थे उन्हें बंद कर दिया गया। ये मुतल्लिका जो इंतज़ामिया उसने एक्शन लिया है और जो शहर से दूर दराज हैं अलबत्ता वो ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्गो आप कह लें कि इसकी जो बुनियाद है वो इन जानवरों की कैसे फैलता है ये आप बताना चाह रही थी। जी बिल्कुल उबैद, कॉन्गो वायरस बीमारी है क्या और ये कैसे फैलती है ये हम बता देते हैं। कॉन्गो वायरस की बुनियादी वजह जानवरों की खाल के साथ चिपकी चिचड़ियाँ होती हैं जिन्हें अंग्रेज़ी में टिक्स कहा जाता है। मुतासरा टिक्स जानवरों या इंसानों को काट कर वायरस मुंतकिल कर देते हैं और इसी तरह ये वायरस एक से दूसरे इंसान या जानवर को खून और टिश्यू से मुंतकिल होता रहता है। कॉन्गो वायरस की अलामात क्या हैं? ये बीमारी अचानक से ज़ाहिर हो जाती है। बुखार होता है, जोड़ों, कमर और गर्दन में दर्द महसूस होता है, खिंचाव महसूस होता है और आंखों में सूजन होती है। जबकि मरीज़ को मतली, क़ैब और इसके अलावा गले में दर्द और तबीयत में उतार चढ़ाव रहता है। यरकान और गुर्दों की ख़राबी भी इसमें शुरू हो जाती है और बदन में जो सफ़ेद खलिए हैं और प्लेटलेट हैं उनकी तादाद इतनी कम हो जाती है कि जो डेंगू से भी कहीं ज़्यादा मामला होता है, बड़ी तेज़ी से फॉल होता है। मरीज़ के नाक और मुंह से खून भी आना शुरू हो जाता है। सवाल ये है कि क्या कॉन्गो वायरस का इलाज है, इलाज होता है, मुमकिन है?
کانگو وائرس سے متاثرہ مریض کا علاج بالکل ممکن ہے اور اس کے لیے مریض کا بر وقت ہسپتال پہنچنا بہت ضروری ہوتا ہے، یعنی اس میں ٹائم مینجمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایسے مریض کو ہسپتال میں 14 دنوں کے لیے آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ اس کا بھی وہی مسئلہ ہے کووڈ والا کہ یہ پھیلتا ہے، اور ڈاکٹر اور تیماردار دستانے، ماسک اور جو اوورال آپ کہہ لیجئے کہ سیفٹی گیجٹ ہوتا ہے وہ پہن کر پھر اس مریض سے مل سکتے ہیں، اس کے پاس جا سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے بنیادی طور پر جو محکمہ صحت بلوچستان نے اپنی رپورٹ تیار کی ہے اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ ایک جو مریض آیا تھا، پہلا مریض ہسپتال آیا تھا، اس کی وجہ سے طبی عملہ متاثر ہوا اور پھر کل ایک ڈاکٹر صاحب کے بھی انتقال ہوا ہے، تو یہ بنیادی وجہ ہے کانگو وائرس کے پھیلاؤ کی۔ اس وقت ہمیں ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، ہم ایک بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو دی نیوز روم۔ اور یقینی طور پر اس بیچ ایک اہم اور بڑی خبر یہ ہے، انتخابی ماحول سے متعلق ہے، اور وہ یہ کہ سابق صدر آصف علی زرداری اور میاں محمد نواز شریف کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے اور جلد ملاقات کا اتفاق ہوا ہے۔ جلد ملاقات سے متعلق بھی تبادلہ خیال ہوا۔ سابق صدر نے میاں محمد نواز شریف کو وطن واپسی پر مبارکباد دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ آج کے دن کا دوسرا رابطہ ہے۔ پہلا رابطہ شہباز شریف اور خالد مقبول صدیقی یعنی ایم کیو ایم کے درمیان ہوا، اور یہ پیپلز پارٹی سے پہلا رابطہ ہے۔ اور اس طرح سے معاملات دلچسپ ہیں کہ مسلم لیگ نون نے یہ کہا تھا کہ ہم سیاسی قائدین کو، اکابرین کو مل بیٹھنے کی دعوت دیں گے اور ایک ورکنگ ریلیشن بنائیں گے، تو اس سلسلے کی یہ پہلی کڑی ہے، پہلا قدم ہے۔ اور اگر ہم نواز شریف کی خطاب کی بھی بات کریں تو مفاہمت کی انہوں نے بات کی تھی اور مل کے آگے چلنے کا انہوں نے کہا تھا، اس پہ ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم IMF وفد کی بات کریں گے جو مذاکرات کے لیے 2 ہفتوں کے لیے پاکستان میں موجود ہے۔ نگران وزیر خزانہ خاصی پازیٹیو نظر آ رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ جو مذاکرات ہیں ان کی کامیابی کی قوی جو ہے وہ امید ہے، قوی امکانات ہیں۔ مذاکرات میں کیا پیش رفت ہوئی ہے اب تک، اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اسرائیل فلسطین جنگ کی بات کریں گے جو کہ جاری ہے، تقریباً 1 ماہ ہونے کو ہے اور اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری ہے، اور ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جنگ بندی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، لیکن کیونکہ اس کے لیے کوئی کردار بھی ادا کرتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ خیر، ہم جو ہمارا ٹاپ ایجنڈا ہے، جو رابطہ ہے سابق صدر آصف علی زرداری اور میاں محمد نواز شریف کے درمیان، اس کی ذرا بات کر لیتے ہیں۔ سابق صدر نے سابق وزیر اعظم کو فون کیا یا سابق وزیر اعظم نے سابق صدر کو فون کیا، باتیں کی ہے۔ آصف علی زرداری نے نواز شریف کو وطن واپسی پر مبارکباد دی اور ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں نے جلد ملاقات پر اتفاق کیا۔ ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے مل کر چلنے، مختلف سیاسی امور پر گفتگو ہوئی۔ ریاست کو بچانے، عوام کی بہتری کے لیے سیاسی قوتوں کا تعاون ناگزیر ہے، اس بات پر بھی اتفاق ہوا۔ عوام کی بہتری اور مہنگائی کی وجہ سے پیدا شدہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نواز شریف دیگر سیاسی لیڈر سے بھی رابطے کریں گے، اور یہ بات بار بار مسلم لیگ نون کی جانب سے کہی جا رہی ہے کہ تمام جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے رابطے ہوں گے، ملاقاتیں ہوں گی، تاکہ مفاہمت کا جو معاملہ ہے وہ آگے بڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک ورکنگ ریلیشن ہے، گو کہ کوئی حکومت میں ہوگا، کوئی اپوزیشن میں ہوگا، لیکن جو کو ایگزسٹنس کا معاملہ ہے، یعنی آپ بھی موجود ہیں، ہم بھی موجود ہیں اور ہم مل کر کام کر سکتے ہیں، اس پر تمام لوگوں کو آمادہ کیا جائے گا، جو کہ ہماری سیاست میں موجودہ حالات میں بہت ضروری اور ناگزیر مرحلہ ہے اور معاملہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی زیر صدارت جو پارٹی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن ہے، وہاں پہ ایک اہم بیٹھک بھی ہوئی ہے، اور مسلم لیگ نون کے قائد نے کہا ہے کہ ترقی کا سفر جہاں سے رکا تھا وہیں سے شروع کیا جائے گا اور پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنایا جائے گا۔ پارٹی رہنماؤں کو الیکشن کی تیاریوں کی ہدایت کی گئی۔ مسلم لیگ نون کا انتخابی مہم زور و شور سے شروع کرنے کا فیصلہ بھی سامنے آیا۔ مہنگائی اور معاشی بحالی کے بیانیے پر فوکس کیا جائے، یہ بھی کہا گیا، اور اسی جو اجلاس تھا، اسی بیٹھک تھی، اس میں یہ بھی فیصلہ ہوا تھا کہ کچھ اہم رابطے کیے جائیں گے، اور اسی سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے آصف زرداری صاحب کے ساتھ۔ اور اس اجلاس کے بعد خواجہ سعد رفیق سابق وفاقی وزیر ریلوے وہ میڈیا سے مخاطب ہوئے، انہوں نے کہا کہ سب کو الیکشن لڑنے کا حق ہے، تمام جماعتوں کا انتخابی نشان بیلٹ پیپر پر ہونا چاہیے، کسی کو جیل میں بھیجنے والے نہیں، ہمیں میدان میں مقابلہ کرنا ہے، کسی کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ بھی ہاتھ پاؤں بندھے نہیں ہونے چاہیے، نہ ہم اس کے حامی ہیں، نہ ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ اسی لیے میں نے یہ بات پہلے کہہ دی کہ اگر کسی نے توشہ خانے میں واردات کی ہے، سائفر کے بنیاد پہ ایک سازش کی ہے، یا 9 مئی کے واقعات میں کوئی ملوث ہے، تو عدالتی نظام سے ریلیف لے، ہم نہیں رکاوٹ ڈالنے والے، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے اس سلسلے میں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو الیکشن میں آنا چاہیے، سب کو برابر موقع ملنا چاہیے۔ شرجیل میمن کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ آئندہ الیکشن میں پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی۔ پی ٹی آئی کا بیانیہ عوام اور ملک کے خلاف ہے، ایک جماعت گھبرا رہی ہے کہ الیکشن میں مزید تاخیر چاہتی ہے۔ ایک اور جماعت ہے جو کہ الیکشن لڑنے سے کتکتا رہی ہے، ایک پارٹی پی ٹی آئی
جس کا بیانیہ ملک کے خلاف، جس کا بیانیہ عوام کے خلاف، الیکشن انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی. کوئی کتنے بھی دعوے کر لے، کوئی کتنے بھی بڑے بڑے جلسے کر لے، سب چیزیں سب کی نظر میں کہ کیا چیزیں کس طرح ہو رہی ہیں، لیکن عوام کے دل میں صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے. تو عوام کے دل میں پیپلز پارٹی ہے اور ایک جماعت جو ہے وہ گھبرا رہی ہے اور الیکشن سے بھاگ رہی ہے. تو اس کا جواب بھی لے لیجئے مسلم لیگ نون کی طرف سے. انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی مخالفین لیول پلینگ فیلڈ کا رونے کے بجائے الیکشن کی تیاری کریں. مسلم لیگ نون کی رہنما ہے مریم اورنگزیب صاحبہ. انہوں نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ کی منشور کمیٹی نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. نواز شریف پاکستان سے مہنگائی ختم کرنے کے لیے تیار ہیں. اس وقت جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں ان کو میرا مشورہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا رونا نہ روئیں بلکہ فیلڈ میں الیکشن کی تیاری کریں جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے. اور جیسے پاکستان مسلم لیگ نون نے تمام ایڈمنسٹریٹو جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں ان کو بحال کر کے الیکشن کی تیاری شروع کی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الیکشن کے لیے تیار ہے. پاکستان کے مسائل ایسے ہیں جو کوئی ایک سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. پاکستان کے موجودہ مسائل کو ختم کرنا ہوگا. مریم اورنگزیب صاحبہ کی گفتگو آپ نے سن لی ہے. سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے ایم کیو ایم کنوینر خالد مقبول صدیقی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اور شہباز شریف نے ایم کیو ایم کو قائد نون لیگ نواز شریف سے ملاقات کی بھی دعوت دی ہے. شہباز شریف کی دعوت پر ایم کیو ایم وفد کل لاہور میں نواز شریف سے ملاقات کرے گا. ایم کیو ایم وفد کی سربراہی خالد مقبول صدیقی کریں گے اور اس ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال اور الیکشن کے حوالے سے جو امور ہیں ان پہ بات چیت کی جائے گی. اور اس کے علاوہ شہباز شریف نے خالد مقبول سے ان کی والدہ کی بیماری پر مزاج پرسی بھی کی ہے. تو کل لاہور میں یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے اور اس ملاقات میں کیا گفتگو ہوتی ہے، کیا فیصلے ہوتے ہیں وہ تو کل ہی پتہ چلے گا. یقینی طور پر یہ اچھا ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کو کم از کم سن سکیں، بیٹھ سکیں، بات کر سکیں. یہ ایک ہیلدی انوائرمنٹ ہونا چاہیے. کو ایگزسٹنس کی ہم بار بار بات کرتے ہونی چاہیے. اب مجھے بس انتظار ہے کہ پتہ نہیں تحریک انصاف سے بھی کوئی رابطہ ہوگا، ان کی طرف سے بھی کوئی وفد آ کے ملے گا. یہ یہاں سے پتہ چلے گا کہ کو ایگزسٹنس بالکل ایسی ہے کیونکہ اس سے پہلے ہمیشہ رابطہ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی لیکن وہاں سے انکار ہوتا تھا. اب اس بار وہ بھی تیار بیٹھے ہیں. خیر استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ بھی تیار ہے. انتخابات کی تیاریاں ان کی عروج پر ہیں. آئی پی پی کے سربراہ جہانگیر خان ترین اور مرکزی صدر عبدالعلیم خان کی لودھرا میں ملاقاتیں ہوئی ہیں. سابق ایم پی اے نذیر خان بلوچ سمیت مقامی رہنما آئی پی پی قائدین سے ملے ہیں. لودھرا سمیت جنوبی پنجاب کی جو سیاسی صورتحال ہے اور دیگر جو سیاسی معاملات ہیں مجموعی اس پر تبادلہ خیال ہوا ہے. جبکہ جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان نے پارٹی رہنماؤں کو الیکشن کی بھرپور تیاری کی بھی ہدایت کر دی ہے. تو الیکشن کی تاریخ آنے کے بعد اب تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ مصروف ہیں اور متحرک ہیں. اور اسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی متحرک ہو گیا کیونکہ الیکشن لڑنا ہے انہوں نے، کروانا انہوں نے. تو جنہوں نے لڑنا ہے وہ تیاری کر رہے ہیں، تو جنہوں نے لڑوانا ہے وہ بھی تو تیاری کریں. وہ بھی اپنی تیاریاں کر رہے ہیں بلکہ تیاریاں انہوں نے تیز کر دی ہیں. اس سلسلے میں بتایا جا رہا ہے کہ پریزائڈنگ، اسسٹنٹ پریزائڈنگ اور جو پولنگ عملے کی فہرستیں ہیں وہ طلب کر لی گئی ہیں اور ملک بھر میں 10,07,361 افسران کو تعینات کیا جائے گا. پنجاب میں 5,26,123 افسران ڈیوٹیز دیں گے. سندھ میں 2,64,100 افسران فرائض سر انجام دیں گے. کے پی میں 50,491 اور بلوچستان میں 50,491 افسران کو تعینات کیا جائے گا. تو یہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تیاری. جبکہ جو سیاسی میدان ہے اس میں رابطے ہو رہے ہیں، بہت جلد ملاقاتیں بھی ہونے جا رہی ہیں. معاملات کیا ہیں؟ ڈائریکٹر نارتھ محمد عادل صاحب ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں. ان کو ذرا شامل گفتگو کر لیتے ہیں. عادل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یقینی طور پر معاملات بڑے دلچسپ ہیں. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو اکابرین ہیں وہ بہت جلد ملنے جا رہے ہیں. اب اس ساری صورتحال میں کیا ان سیاسی جماعتوں کو اس چیز کا ادراک ہے کہ اکیلے ان کے بس کی کوئی بات نہیں ہے، تو جو بھی کرنا ہے 2-4 لوگوں کو ساتھ ملا کر کرنا ہے اور اگر اچھا ہو کہ وہ ہم خیال بھی ہوں، تو یہ اسی پر کوششیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں ابھی تو انیشل بات چیت ہے اور ابھی جو سندھ کے اندر جو سب سے زیادہ پرابلم آ رہی ہے پیپلز پارٹی کو، وہ جو مسلم لیگ نون دسمبر میں اپنی کمپین شروع کرنے جا رہی ہے پورے ملک میں، اور خاص طر جو کراچی میں ان کا جلسہ ہوگا، اس موقع پر جو انٹیریئر سندھ کے کون سے بڑے جو پولیٹیکل شخصیات ہیں وہ اس میں شامل ہوں گی. اصل میں تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے اس ٹائم پرابلم بن رہی ہے. جی ڈی اے جو اتحاد تھا 5 جماعتوں کا، اس میں فنکشنل لیگ چونکہ الگ ہو چکی ہے. فنکشنل لیگ مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطے میں ہے اور جو جی ڈی اے کے
جو الیکٹیبلز تھے جو جی ڈی اے میں شامل جماعتوں میں، تو وہ بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ آج جو بشیر میمن کی ملاقات ہوئی ہے جو سابق ڈی جی ایف آئی اے تھے نواز شریف سے، تو وہ اسی سلسلے میں تھی۔ کچھ چیزیں جو ہیں انیشلی وہاں پہ شروع ہو چکی بھی ہیں، تو یہ سب کچھ جب نواز شریف دسمبر میں جو ہے وہ جلسہ کریں گے تو اس کے بعد جو ہے سندھ میں کلیئرٹی آئے گی کہ مسلم لیگ نون وہاں سے کتنی سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہوگی۔ باقی پنجاب تو آلریڈی کلیئر ہے ان کے لیے، اور بلوچستان میں چونکہ ان کا اتحاد باپ کے ساتھ ہوگا تو وہاں بھی اتنا کوئی ان کے لیے پرابلم نہیں ہے۔ کے پی میں دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کس کے ساتھ آپ نے بڑا دلچسپ کہا کہ مسلم لیگ نون کے لیے پنجاب کلیئر ہے، تو ابھی تو 21 تاریخ کو واپس آئے ہیں، آج نومبر کی جو ہے وہ 6 تاریخ ہے، تو اتنے سے دنوں میں یہ کلیئر ہو گیا یقینی طور پر 2018 کے انتخابات میں، بلکہ اس سے بھی پہلے جو ایک ووٹ بینک توڑنے کے لیے ایک مذہبی معاملہ ہوا اور اس کے بعد پھر ووٹ بینک ٹوٹا، پھر ٹوٹتے ٹوٹتے تحریک انصاف کی طرف گیا۔ اب ان سارے لوگوں کو واپس آپ سمجھتے ہیں لے آیا گیا ہے، انہیں کنونس کر لیا گیا ہے، جو ایک نیوٹرل ووٹر ہوتا ہے جو کسی بھی سیاسی نعرے کے پیچھے چل پڑتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اتنے سے دنوں میں وہ ہو گیا ہے، کلیئر ہو گیا ہے، یا بس کلیئر ہو گیا ہے؟ دیکھیے اس میں 2-3 چیزیں ہیں، وہ جو آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ بھی ہے، لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی مینجمنٹ، پارٹیز کی مینجمنٹ جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہوگی الیکشن سے پہلے۔ الیکشن چونکہ 3 مرحلوں میں ہونا ہے، تو ایک جو سب سے بڑی اس ٹائم موومنٹ ہے کہ وہ آپ نے جو جیسچر ہمارے جو جسے پاور پالیٹکس کہتے ہیں کہ وہ کون سی جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ پاور پالیٹکس کا جیسچر دیتی ہے، تو اس وقت آبویسلی مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنا جو جیسچر ہے نواز شریف کی آمد سے لے کر اب تک وہ یہ جیسچر دینے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ جو اس کی جو اقتدار ہے وہ اس کے لیے آسان بنایا جا رہا ہے تاکہ وہ حکومت میں آ سکے۔ تو یہی میسج جو ہے وہ ہر الیکشن سے پہلے نون لیگ جو ہے وہ اس بار کچے پیروں پر نہیں ہے، اور سارے لوگوں کو وہ ایک میسج جو دینا چاہ رہی ہے وہ دے بھی رہی ہے۔ لیٹس سی ہوتا کیا آئندہ آنے والے دنوں میں۔ بہت شکریہ عادل صاحب، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ رفیق رجوانہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، سابق گورنر پنجاب میں، مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے۔ رجوانہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت۔ آج 2 رابطے ہو گئے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کے لوگوں کو بھی آپ نے کل بلا لیا ہے، اور آصف علی زرداری صاحب نے بھی آپ کو وطن واپسی پر خوش آمدید کہہ دیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں ایک اور سیاسی جماعت ہے جن کا نشان جو ہے چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں کہ ہوگا بیلٹ پہ، اور آج خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی کہا ان سے بھی رابطہ ہوگا، ان سے بھی ملیں گے، یا وہ آپ کے لیے اسی طرح ایگزسٹ نہیں کرتے جیسے 2013 میں نہیں کرتے تھے؟ کون سی جماعت؟ تحریک انصاف۔ تحریک انصاف جماعت ہے، دیکھیں نا کہ وہ اب یہ فیصلہ کریں گے تحریک، میں تو سمجھتا ہوں اب ان کا جو نام کی بات کر رہے ہیں وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، اگر الیکشن کمیشن کو ایسی صورتحال ہے جس میں وائلیشن ثابت ہوتی ہے یا کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو دیٹ الیکشن کمیشن ہیز ٹو ڈیسائیڈ، ہم اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں۔ ابھی تک تو تحریک انصاف ہے، اور جو جماعتیں اس وقت پارٹی جو ہے جو پارٹی سیاست میں ہے، ایکٹیو ہے، ان ساروں سے ڈائلاگ ہونا چاہیے، اس لارجر انٹرسٹ آف دی کنٹری بالکل ہونے چاہیے، کوئی ذاتی اناٹ تو نہیں ہے۔ اور میاں صاحب نے تو کہہ دیا کہ میں جو ہے نا بالکل انتقام کی سیاست نہیں کروں گا، تو میرا خیال ہے جسے دیکھو جیسے سب کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سب کو آگے بڑھنا چاہیے، لیکن اس سلسلے میں آپ پہل کریں گے کیونکہ پیپلز پارٹی سے بھی رابطے ہو رہے ہیں، ایم کیو ایم سے بھی ہو رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایگزسٹنس کے لیے بڑا ضروری ہے؟ اس میں جو بھی پہل کریں گے میرا خیال ہے زیادہ ہی بہتر ہوگا، ان کو زیادہ کریڈٹ جائے گا پہل کرنے والے کو، میری نظر میں۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں ایک چیز اور ہے، ابھی آپ کی آمد سے پہلے ہم اپنے جو سینئر ہیں ڈائریکٹر نارتھ ہیں محمد عادل صاحب، جن معاملات کو ڈسکس کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا کہ مسلم لیگ نون کے لیے پنجاب کلیئر ہے، ان کی رائے ہے، ان کا تجزیہ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے لیے پنجاب کلیئر ہے اور 2018 کا جو ڈیمیج تھا اس کو آپ نے انہی 15-16 دنوں میں ریکور کر لیا ہے؟ آپ کا جو ووٹر گیا تھا وہ آ گیا ہے؟ دیکھیں ہمارا ووٹر کہیں نہیں گیا تھا، پنجاب میں تو جو کچھ ہوا 2018 کے الیکشن میں جو ہمارے تحفظات تھے وہ تحفظات بعد میں حقیقت ثابت ہوئی، ٹھیک ہے نا جی۔ پنجاب تو ہمارا فورٹ ہے، قلعہ ہے، اور پنجاب میں ہمارا ہولڈ ہے، ہم کوئی تکبر اور غرور کی بات نہیں کرتے، ہمیں اپنے اوپر ایک اعتماد ہے، اپنے ووٹر پر اعتماد ہے، اپنی جماعت کے کارکنان پر اعتماد ہے، اپنے الیکشن لڑنے والے جو ہمارے ہارسز میدان میں بھاگیں گے، ہارسز سے مینز کے کینڈیڈیٹ بھاگیں گے، سب پر اعتماد ہے، تو اس لیے ہم تو اس اسٹرینتھ پہ بات کرتے ہیں الحمدللہ، باقی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ صاحب اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ اسی اعتماد کے تحت جب آپ نے وہ استعفے قبول کرتے ہوئے پنجاب میں ضمنی الیکشن کروائے تھے تو نتیجہ تو پھر نہیں آیا تھا، پھر اس وقت اعتماد کیوں نہیں تھا حالانکہ حکومت بھی آپ کی تھی؟
وہ دیکھیں ضمنی الیکشن کی سچویشن اور ہوتی ہے، اور ضمنی الیکشن کبھی بھی آپ کے لیے یہ پیمانہ نہیں ہوتا جنرل الیکشن کا ریزلٹ مطلب جانچنے کے لیے. کبھی بھی ضمنی الیکشن سے آپ اسیس نہیں کر سکتے. لیکن کہا تو جاتا ہے جس کی حکومت ہو وہ ضمنی میں کامیاب ہو جاتے ہیں. نہیں حکومت کی بات نہیں ہے جی. دیکھیں بات ہے اس وقت ایسے حالات ہوئے کہ لوگ جو اپنا تحریک انصاف چھوڑ کے جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اس کے بعد ان کو ہماری پارٹی نے سپورٹ کیا، کچھ جگہوں پہ سپورٹ نہیں کیا، تو وہ پہلے بھی آزاد لڑے تھے پھر بھی آزاد لڑے، تو اس میں باقی وہ بھی شامل ہو گئے، تو وہ ضمنی انتخاب کو آپ اسیس نہیں کر سکتے. اس کے بعد میاں صاحب نہیں تھے پاکستان میں، میاں صاحب پاکستان تشریف لے آئے ہیں. ان کا آنا، ان کا استقبال، ان کا مینار پاکستان پر جلسہ، ان کی ایکٹیویٹی تو صاف ظاہر ہے ہم جیسے پولیٹیکل ورکر جو ہے ہمارے لیے مطلب ہے کہ ایک زیادہ بوسٹ ہمیں ملا ہے، زیادہ ہمارے اندر ایک سیل پیدا ہوا ہے، جذبہ پیدا ہوا ہے. میاں صاحب کے آنے سے تقویت زیادہ ملی ہے. ویسے ان کی غیر موجودگی میں بھی ہماری قیادت بہت اچھا کام کر رہی تھی. ٹھیک ہے، ان کی غیر موجودگی میں بھی کری تھی، لیکن مجھے ایک چیز اور سمجھائیے کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے وہ کلین سویپ کرے گی. آپ یقینی طور پر چاہتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف اس ملک کے چوتھی بار وزیر اعظم بنے. یہ اگر وہ کلین سویپ کرتے ہیں تو کیا اس وقت ملک کے جو سیاسی ڈائنامکس ہیں یا پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں اور الیکٹورل ڈائنامکس ہیں اس میں کوئی سیاسی جماعت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اکیلے اپنے امیدوار کو وزیر اعظم بنائے؟ یہاں تو اتحاد ناگزیر ہے، ایک ہانگ پارلیمنٹ ہوگی. لیکن جو وہ حالات ہیں، جس طرح کے واقعات ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایبسولوٹ میجورٹی کسی پارٹی کی ہوگی. ایبسولوٹ میجورٹی مگر الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پی ایم ایل این میجورٹی میں ہوگی. اگر ضرورت پڑی تو کچھ الائنس ملا کے حکومت بنائی جا سکتی ہے یا ہم علیحدہ بھی بنا سکتے ہیں. یہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بٹ وی آر ہوپ فل. اچھا، 2018 سے کتنے مختلف انتخابات آپ تصور کر رہے ہیں یا چاہتے ہیں کہ ہوں؟ کیونکہ 2018 کے انتخابات پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. 2018 کے دیکھیے 2018 کے انتخابات اور اب آنے والے انتخابات کے بارے میں ہے کہ 2018 کا پاکستان اور تھا. پاکستان الحمدللہ ہے تو وہی سیاسی حوالے سے اور الیکشن کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اور تھا. 2023 میں پاکستان اور ہے. ٹھیک ہے. اور 2018 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا گزر گیا وقت، اب اس پہ جو ہے نا کوئی شور بچانے کی یا واویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سب کے سامنے عیاں ہے. اور میاں صاحب کو کیسے ڈسکوالیفائی کیا گیا 2018 سے پہلے، ان کو کیسے، سارا کچھ سامنے ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس طرح کا الیکشن نہیں ہوگا. اچھا، اس طرح کا الیکشن نہیں ہوگا. ایک آخری سوال رضوانہ صاحب آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے جیسے شروع میں آپ سے کہا کہ ووٹر آپ کا گیا جس کی آپ نے نفی کی کہ ووٹر کہیں نہیں گیا، لیکن ایک پورا سیریز آف ہیپننگ ہے جو 2011 سے آن ورڈ ہوتی آئی، جس میں 2013 میں پھر اس نے عروج پکڑا. پھر آپ کے پاس وہ تحریک لبیک کی صورت ووٹ کاٹنے کے لیے لوگ موجود تھے، اور ایک پورا سینٹیمنٹ تھا ٹورڈز مسلم لیگ نون جس میں کہا گیا کہ یہ چور ہیں، یہ صادق امین نہیں ہیں. اس میں عدالتوں سے بھی سند آتی رہی. ایک پوری پولیٹیکل کیمپین تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیمیج ریورس ہو گیا ہے اور جنہوں نے کیا تھا یا جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ بھی اس چیز کو مان گئے کہ وہ اس ٹائم پہ غلط تھا اور اب وہ اس کو ریورس کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں یہ بات بڑی عیاں ہو گئی عدالتوں کے کچھ فیصلوں سے، اور انہی عدالتوں کے جنہوں نے میاں صاحب کو ایک بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ریسیویبل کی ڈیفینیشن بلیک لا ڈکشنری سے نکال کے اور میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا فار لائف. اس طرح کے جو بھی دوسرے نیب کے مقدمات ہیں اس پر سپریم کورٹ کی جو آبزرویشنز آتی رہی ہیں مختلف اوقات میں، تو لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ وہ جو چور ڈاکو کا نعرہ تھا وہ ایک فراڈ تھا، وہ ایک ڈیمیج کرنے کا نعرہ تھا اور پاکستان کو اس کا نقصان پہنچا ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کہتے تھے چور ڈاکو جہاد نہیں ملاؤں گا، مگر میاں شہباز شریف صاحب جو اپوزیشن لیڈر تھے انہوں نے کہا تھا کہ آئیے ہم ہاتھ میں لاتے ہیں، بیٹھ کے ہم جو ہے نا یہ میثاق معیشت کرتے ہیں. تو دیکھیے ایک بات اب واضح ہے کہ اگر ڈیوڈ ڈرون رہے، جماعتیں لڑتی رہی تو پاکستان اس طرح نہیں چل سکے گا. اب میدان خالی ہے، خالی سے مراد یہ کھولا ہے، اوپن ہے. ہر جماعت جائے اپنا قسمت آزمائے، جس کی حکومت بن جائے، الیکشن کے نتائج مانے، اس کے بعد کنسنسس کر لے کہ پاکستان کے جو میجر ایشوز ہیں اس پر کنسنسس ہو، کلیکٹیو وزڈم ہو. We are short on time. رضوانہ صاحب I'm sorry I'll have to cut you. Thank you so much. شکریہ آپ نے وقت دیا. تو یہ مسلم لیگ نون کی رائے ہے اور وہ سمجھتے ہیں، رضوانہ صاحب کی رائے ہے کہ اگر پہل ہو جائے رابطہ کرنے میں تحریک انصاف سے بھی تو اس میں بھی کوئی آپ کہہ لیجیے قباحت نہیں ہے. اچھا ہے جو رابطہ کرے گا، جو پہل کرے گا وہ بڑا ہوگا. بالکل ایسے ہی. یہ تو ہم نون لیگ کی رائے ہم جان رہے تھے، لیکن پیپلز پارٹی کی اگر ہم بات کریں تو کراچی سمیت سندھ کے 16 اضلاع ہیں جناب جہاں تیر چل گیا ہے. پیپلز پارٹی ضمنی بلدیاتی انتخابات میں کامیاب ہوئی. آصف علی زرداری کا جیت پر عوام سے اظہار تشکر. کہا کہ سندھ کے دل کراچی نے بھی جیے
بھٹو کا نعرہ لگا دیا ہے۔ جیالوں کی کامیابی اہل کراچی کا مخالفین کے لیے خاص پیغام ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ایک بار پھر شکست دے دی، عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اب 8 فروری کو بھی پیپلز پارٹی کی جیت نوشتہ دیوار ہے۔ مراد علی شاہ نے جیالوں کی کامیابی کو سندھ کے عوام کی فتح قرار دے دیا ہے، تو کراچی سمیت سندھ کے 16 اضلاع ہیں جہاں پہ تیر چڑھ چکا ہے۔ ضمنی بلدیاتی انتخابات پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ڈومینیٹ کر گئی ہے۔ خیر یہ معاملات یہاں سے سیٹل ہو رہے ہیں اور اگلے عام انتخابات میں نظر آئے گا کہ پیپلز پارٹی کی کتنی گرپ ہے، کتنی ہولڈ ہے۔ ایک عام ملاقات ہوئی ہے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول احمد باقر کے درمیان، اور سندھ کے مختلف منصوبوں پر اس دوران تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی کراچی سرکولر ریلوے کے لیے گارنٹی دینے کی درخواست سامنے آئی ہے اور انہوں نے بولا کہ گارنٹی جاری ہوگی تو چینی حکام KCR جو پروجیکٹ ہے اس کو آگے بڑھائیں گے جو کہ ایک عرصے سے تعطل کا شکار ہے۔ وزیر اعظم کی وزیر اعلیٰ سندھ کو K4 منصوبے کی فنڈنگ کا جائزہ لینے کی یقین دہانی اور کہا کہ متعلقہ وفاقی اور سندھ حکومت کے افسران کو بٹھا کر مسائل جو ہیں وہ حل کرواؤں گا۔ K4 کراچی کے پانی کا جو مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے ہے، اور جو KCR ہے وہ سرکولر ریلوے کا معاملہ ہے، اور یہ دونوں معاملات جو ہیں وہ پینڈنگ کا شکار ہیں۔ اس میں کچھ فائنینشل ایسپیکٹس ہیں جن کو کور کرنا ہے اور چین کے اشتراک سے یہ معاملات ہوں گے۔ پیسوں کی بات ہو رہی ہے اور پیسے جو ہمارے پاس نہیں ہیں وہ ہم لیتے کن سے؟ IMF سے، اور وہ ہمیں دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں پہلے اپنا ذرا حساب کتاب ہمیں بتا دو، کھاتا ہمیں دکھا دو کیا کیا ہے، کیسے کیا ہے، کس طرح سے گھر چلا رہے ہو۔ تو مذاکرات ہو رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وقت بالکل ایسے ہی پاکستان اور عالمی مالیاتی ادارے کے وفد کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، جیسے کہ آپ کو بتا رہے ہیں IMF نے حکومتی ملکیتی اداروں کے پرانے اعداد و شمار ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ نقصانات کے جائزے کے لیے سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ ٹیم کو بھی بلا لیا ہے، جبکہ پہلی جائزہ رپورٹ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزارت خزانہ نے دسمبر 2023 تک رپورٹ فراہم کرنے کے لیے وقت مانگ لیا ہے۔ 50,000 سے کم آمدن والوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا منصوبہ آج پیش کیا جائے گا۔ نومبر تا جون 7,000 ارب روپے کے ٹیکس محصولات کو یقینی بنانا ہوگا۔ پلان میں محصولاتی شارٹ فال کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ تو پاکستان اور عالمی مالیاتی ادارے کے درمیان IMF کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں کیا کیا کچھ ریکوائرڈ ہے، اور جو پیش کیا گیا ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہ کافی نہیں ہوگا بلکہ ایک رپورٹ پیش کی جائے، اس کے لیے وقت مانگ لیا گیا ہے۔ تازہ رپورٹ اور جو ایکچوئل فیکٹس اینڈ فگرز ہیں کرنٹ ڈیٹ کے، ریسنٹ ڈیٹ کے، وہ بتایا جائے۔ خیر وہ ڈیٹا پرووائڈ کر دیا جائے گا ظاہر ہے۔ نگران وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ IMF مشن سے مذاکرات کامیاب ہونے کی قوی امید ہے۔ تمام اداروں نے اہداف پر عمل درآمد کیا ہے، کارکردگی بھی اطمینان بخش ہے۔ IMF کے ساتھ مذاکرات مثبت طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور IMF کے ساتھ معاشی ٹیم مذاکرات میں مصروف عمل ہے، اور دعا ہے کہ IMF کے ساتھ مذاکرات اچھے انداز سے کامیاب ہو جائیں۔ IMF کے ساتھ میری اور معاشی ٹیم کی میٹنگز بہتر ہوئی ہیں۔ پالیسی سطح کے جو مذاکرات ہیں اس میں خود میں شرکت بھی کروں گی، یہ بھی انہوں نے واضح کر دیا ہے، جو کہ خیر ان کی ذمہ داری ہے، وہ ایسا کر رہی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں یہ کتنے سود مند ثابت ہوں گے، بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر عابد سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر IMF کا وقت پاکستان میں موجود ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں اور ہماری جو نگران وزیر خزانہ ہیں وہ خاصی پر امید نظر آ رہی ہیں کہ بہت اچھے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، تو آپ کو بھی ایسا ہی لگ رہا ہے؟ لگ رہا ہے کہ جو اہداف ہیں وہ پالیسی ایکشنز بھی اور اہداف بھی پاکستان حکومت نے ان کو کافی حد تک پورا کر لیا ہے۔ صرف ایک جو ہدف تھوڑا سا باقی ہے وہ ایکسٹرنل فائنانسنگ کا ہے کہ جو قرضے چاہیے IMF کے علاوہ باقی جو ہمارے پارٹنرز ہیں ان سے، اس میں تھوڑی سی پیش رفت مزید چاہیے ہوگی، لیکن جو مڈل ایسٹ کے اس وقت حالات ہیں ان میں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ سعودی عرب یا UAE جو ہیں فوری طور پہ پاکستان کی ریکویسٹ کو ارجنٹلی ٹیک اپ کر لیں گے، تو شاید اس میں کچھ ٹائم لگے گا، اور IMF بھی یہ چیز جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت مشرق وسطیٰ کے حالات کیا ہیں اور ان میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ ادروائز جو ملکی سطح پہ جو کرنے والے کام تھے، خواہ وہ ٹیکس کے ٹارگٹ ہیں یا وہ پرائمری فسکل سرپلس یعنی کہ قرضہ ادا کرنے کے بعد جو خسارہ ہے، یا جو سوئی گیس کے نرخ، بجلی کے نرخ اور انرجی سیکٹر ریفارمز، اس طرح کی باقی چیزیں جو ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں، اور یقیناً
डॉक्टर साहब बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। IMF के वक्त के आने से पहले ही जो निगरान वज़ीर ख़ज़ाना है वो कह रही थी कि हमने कोशिश की है कि तमाम अहदाफ को हम पूरा करें और मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाएंगे। इससे पहले हमने देखा कि मईशत में भी कुछ बेहतरी आई, स्टॉक एक्सचेंज में भी हमने खासी बेहतरी देखी, डॉलर की उड़ान कुछ थमी। आपको ऐसा लगता है कि अगर हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो हमें जो इकॉनमी है वो थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग होती नज़र आएगी? बिल्कुल, उसका जो दो तरह के इम्पैक्ट होंगे। एक इम्पैक्ट तो ये होगा कि अगली किस्त रिलीज होने से पहले IMF यकीनन भी चाहेगा कि पाकिस्तान अपनी इंपोर्ट्स जो हैं, यानी जो एलसीज का जो बैकलॉग है उसको लॉग मुकम्मल तौर पे क्लियर करे। और एलसीज के बैकलॉग को क्लियर करने का मतलब ये होगा कि डॉलर की डिमांड जो है वो बढ़ेगी और रुपए पे हल्का सा प्रेशर जो है वो आ सकता है। अब इस वक्त अगर हम देखें जो कि कुछ एलसीज का बैकलॉग है और कुछ हुकूमत के पॉजिटिव मेजर्स हैं, जिसमें भी सबसे अहम जो था वो डॉलर की स्मगलिंग और होल्डिंग को रोकना और मनी चेंजर्स जो है उनके काम को रेगुलेट करना और वहाँ पे अनोमलीज को दूर करना। तो अगर हुकूमत अपने ये एक्शन जो है वो जारी रखे तो जो इम्पोर्ट का प्रेशर आएगा और जो IMF की किस्त रिलीज होने का जो इम्कान होगा कि तकरीबन 700 कुछ मिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान को यकमुश्त मिल रहे होंगे, तो यकीनन पाकिस्तान की करेंसी जो है वो एक स्टेबल रह सकती है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज इस पर जो पॉजिटिव पेशरफ्त है वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाना। और ये अब बड़ा वाज़ेह है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और उसके बाद जो भी हुकूमत आती है अवाम के वोट्स की मदद से वो आगे एक अपना इकोनॉमिक विजन जो है वो दे रही होगी। तो जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि ये वाला जो IMF का प्रोग्राम है इसको 3 हुकूमतें कर रही होंगी, PTF की हुकूमत, केयर टेकर हुकूमत और आने वाली हुकूमत। तो जो अगली ट्रांच है वो लग ये रहा है कि वो आने वाली हुकूमत को मिलेगी और फिर अगला प्रोग्राम भी आने वाली हुकूमत के साथ जो है। ठीक है डॉक्टर साहब, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और यकीनन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली लिंक करती है इकनॉमी के साथ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलेरी हमारे साथ मौजूद थे। मईशत के हवाले से हम बात कर रहे थे। IMF वफ्द जो है पाकिस्तान में मौजूद है और मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। तमाम अदारों ने अहदाफ पर अमल दरामद भी कर लिया है और कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है। डॉक्टर शमशाद जो हैं वो ये कहती हुई नज़र आ रही है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो हमारे मुज़ाकरात हैं वो खासे अच्छे जाएंगे। बिल्कुल ऐसी है। ऐसे में एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम मलिक ये कह रहे हैं कि दुनिया में मुसलमानों के कत्ल व गारत के खिलाफ मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होकर लाहे अमल बनाना चाहिए। मुस्लिम ममालिक ज़बानी जमा खर्च की बजाय OIC को मुतहर्रिक करें। अगर वॉलंटियर्स की ज़रूरत है तो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी तैयार है। मुल्क में दहशत गर्दी की नई लहर पर बात करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम मलिक ने कहा है कि मियांवाली एयरबेस पर हमले में बैरूनी हाथ मुलविस है। अभी हम आपको बराह रास्त ये चलते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी गुफ्तगू कर रहे हैं। ये सिर्फ एक ट्रेलर था कि जब हमारे सारे के सारे नाम नहाद जो सियासी मुखालफीन हैं वो इकट्ठे भी हो जाए, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं जितवा सकते हैं। जो चंद महीना पहले रो रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धांधली करके बल्दियाती इलेक्शन जितवाए हैं, तो कल ना हमारा हुकूमत था ना हमारा सूबाई हुकूमत था और फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हीं जमातों को हरवाया है। और इंशाअल्लाह ताला जो फरवरी 8 का इलेक्शन है वो तीर की जीत का दिन होगा। वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मंशूर की फ़लसफ़ा की जीत होगा, ताकि हम आवाम को अपने मसाइल का हल दिलवा सकते हैं, ताकि हम इस मुआशी बहरान से निकाल सकते हैं, ताकि हम महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत का मुकाबला कर सकते हैं। वही भुट्टो शहीद का मंशूर के मुताबिक, रोटी कपड़ा और मकान के मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से भी निकालेंगे। हमने कराची के लिए नौजवान मेयर चुना था और नौजवान डेप्यूटी मेयर चुना था और दोनों को इस सूबे के, इस शहर के अवाम ने बड़ा अक्सरियत के साथ जितवाया है और मेरे उम्मीदवारों के में अपना भी एतमाद दिखा दिया है। साबित हो गया है कि कराची से लेकर कश्मीर तक पाकिस्तान के अवाम पीपल्स पार्टी के पास है और इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को हम साबित कर देंगे कि कराची से लेकर कश्मीर तक के अवाम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ
तीर के चेयरमैन साथ साहब, है। आप जब यहाँ पर आए हैं स्टेडियम में और यकीनन एक बड़ी कामयाबी आपको हुई है, लेकिन इससे थोड़ी देर पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान राब्ता भी हुआ है और एक दूसरे को मुलाकात की दावत भी दी है। नवाज शरीफ पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं? क्या उससे कोई मीसा के जमहूरियत, मीसा के मईशत या किसी और मामले पर बातचीत या कुछ हो सकता है? मेरा ख्याल में आपके पास ये पुराना खबर है। सदर जरदारी साहब का जो राब्ता हुआ था मियाँ साहब के साथ, वो तो अपना उनका वतन वापसी के आज खबर आई है, आज शायद खबर आया होगा, खबर पुराना है। और बातचीत तो होता रहता है, यही तो बहुत अच्छी बात है, खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कि हमारे दरवाजे किसी के लिए खुले, किसी के लिए बंद नहीं है। और अगर कोई फ़ोन करता है या हम अगर सियासी जो मसले हैं इस मुल्क के, इसके हवाले से किसी से भी रब्ता करते हैं तो इतना बड़ा खबर नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हमारा रास्ता तमाम सियासी जमातों के साथ रहेगा और इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बलबूते पे, अपना मंशूर पे, अपना नजरिया के मुताबिक लड़ेगी। कराची में इस वक्त आपका मेयर है, आपने दावा किया था और आज वो दावा पूरा भी करके दिखाया, न सिर्फ मेयर बनाया बल्कि उसको भारी अक्सरियत से इलेक्ट भी करवाया है। तो अब कराची की महरूमियों की बात की जाती है और कराची में पानी, बिजली, दीगर मसाइल जिसके लिए यकीनन मेयर भी अपने बातों में जिक्र करते रहते हैं। तो आने वाली हुकूमत में आप क्या कराची की महरूमियों का खात्मा किस तरह करेंगे, क्या प्लान है? इंशाअल्लाह ताला हमारा ये उम्मीद है कि तारीख़ में पहली बार अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना सिर्फ KMC में हुकूमत होगा, ना सिर्फ सूबाई हुकूमत होगा, मगर साथ साथ वफाकी हुकूमत होगा। और जब चारों हुकूमतें साथ मिल के काम करते हैं, ख़ास तौर पे इस शहर के हवाले से, तो वही तरीका है कि हम इस शहर के मसाइल हल कर सकते हैं। हमारा जो प्रायोरिटीज़ है यहाँ के लिए, कराची के लिए, नंबर 1 वो हमारा पानी का मसला है, बहुत बड़ा मसला है जिसको हम मुख्तलिफ़ तरीके से उसको एड्रेस कर भी रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि जब तीनों हुकूमतें साथ मिल के चलेंगे तो हम काफ़ी अच्छे तरीके से इस मसला को हल करेंगे। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा मसला है वो रोज़गार के हवाले से है। कराची के क्या पूरा पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो रोज़गार चाहते हैं इस मुआशी बहरान में, जहाँ महंगाई तारीख़ी सतह पे है, गुर्बत और बेरोज़गारी भी साथ साथ तारीख़ी सतह पे है। हमारा ख्याल में आपको एक अवाम दोस्त हुकूमत की ज़रूरत है, जो इनकलाबी प्रोग्राम्स जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, हमारा तारीख़ है कि हमने अवाम दोस्त मंसूबे लेकर आए हैं। माजी में हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था। हमने तारीख़ में आप बीबी शहीद का हुकूमत देके, आप सदर ज़रदारी का हुकूमत देके, आप कायदे अवाम का हुकूमत देके, जब पीपल्स पार्टी हुकूमत आई है तो पाकिस्तान के अवाम को रोज़गार मिला है। तो इस वक्त भी ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत आए ताकि हम अवाम दोस्त मंसूबे लेकर आए जिससे अवाम को फ़ायदा हो, उनका मुआशी मुश्किलात में कमी आए। ये बता दीजिएगा चेयरमैन साहब, ये बता दीजिएगा चेयरमैन साहब, बात होती है आज नवाज शरीफ या नून लीग की तरफ ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मुतालबा है वो टीवी पर या मीडिया पर ना करे, मैदान में आकर मुकाबला करे। अब पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI और पाकिस्तान में एक तीसरी कुव्वत भी होती है, उससे सियासी मुकाबले के लिए तैयार है। हम तो मैदान में हैं, हम मैदान में हैं और जीत भी रहे हैं। आज से नहीं, इन बाई इलेक्शन से नहीं, मगर बदी आती इलेक्शंस में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में थे और जीते। बाई इलेक्शंस में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में थे और जीते। आप उनसे पूछे जो बाई इलेक्शंस में मैदान से भाग रहे थे, जो बल्दियाती इलेक्शंस में मैदान से भाग रहे थे, जो नवंबर के जनरल इलेक्शन से मैदान से भाग रहे थे, आप उनसे ये सवाल जो है पूछे। चेयरमैन साहब ये बताएं, हुकूमत भी पीपल्स पार्टी बनाएगी तो बहुत सारे जो बलूचिस्तान के सियासतदान थे वो पीपल्स पार्टी में आए, KPK से आए, अब लोगों की वापसी का सफर शुरू हो गया और कहा बातें ये हो रही वापसी पता नहीं, वापसी का अगेन ये गलत खबर है। मैं तो मेरा ख्याल में जो आए हैं वो हमारे साथ हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम फरवरी 8 को ये साबित कर देंगे कि जिसको हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर दिलवाएंगे वो ही जीतेंगे। चेयरमैन साहब, इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी की जो लहर चल रही है, तो आप क्या देखते हैं 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, आम इंतखाबात, और दूसरा ये कि मियाँ वाली एयरबेस पे जो अटैक हुआ है वहाँ पे अमेरिकन हथियार जो हैं वो मिले हैं, आज ताज़ी खबर आई है, आप फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, तो आप उस पर क्या कहेंगे? देखो, जहाँ तक दहशतगर्दी के हमले हैं और दहशतगर्दी का इशू है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस इशू पे वाज़ेह मौक़िफ़ रखा है।
اور ہمارے یہاں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ دہشت گرد کون ہے اور ہم جانتے ہیں کہ دہشت گردی کا مقابلہ کیسا کیا جاتا ہے. تو امید ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جیتے گی تو ہم اس ایشو کو بھی سیریسلی اس سیریسنس کے ساتھ لیا جائے گا. ہم نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کریں گے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام کو اس ایشو سے بھی ہم اس مسئلہ کا بھی ہم حل نکالیں گے. جہاں تک امریکن کا جو ہتھیار ہے جو افغانستان میں چھوڑا گیا, ہم تو کافی دیر سے اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں کہ چاہے وہ پختونخوا ہو یا سندھ کا کچا ہو, جو ہمارا دہشت گرد ہے, جو یہ ڈاکوائٹس ہے, جو اس قسم کے گروپس ہیں, افسوس کے ساتھ ان کے پاس اس قسم کے ہتھیار آئے ہیں جو امریکنز نے افغانستان میں چھوڑے تھے. اور اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں اپنے پولیس کو سپورٹ کرنا ہے, ان کو وہ وسائل دینا ہے جو کہ اب ان کے مخالف کے پاس ہے. اچھا یہ بتائیے چیئرمین صاحب, یہ بتائیے گا کل نون لیگ نے صدر پاکستان کو جو ہے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے کہ ان کے اوپر سنگین جو ہے وہ سپریم کورٹ نے الزامات لگائے ہیں, اور جو پہلے اسمبلی توڑی گئی تھی اس کے اوپر جو ہے عمران خان نے جو وزیر اعظم تھے تو عدم اعتماد کی تحریک پہ وہ اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ مستعفی ہو جانا چاہیے, ان کا ٹائم پیریڈ بھی پورا ہو گیا. جہاں تک آئین یہ گنجائش دیتا ہے الوی صاحب کو کہ جب تک الیکشنز نہ ہو اور الیکٹورل کالج مکمل نہ ہو اور نیا صدر کا انتخاب نہ ہو تو وہ یہ عہدہ سنبھال سکتا ہے. جہاں تک الوی صاحب کا غیر قانونی یا غیر آئینی اقدامات ہیں, جیسے کہ عدم اعتماد کے بعد جو اسمبلی کو توڑوایا گیا, اس پہ جب میں وزیر بھی تھا, نیشنل اسمبلی کا ممبر بھی تھا, میں وزیر اعظم کے سامنے کھڑا ہو کے یہ مطالبہ کرتا تھا کہ آئین شکنی ہوا ہے, اور اگر آئین شکنی ہوا ہے تو ہمیں پھر قانون کے حوالے سے وہ سٹیپس لینے چاہیے, وہ ٹرائل کروانا چاہیے. اور یہ اگر نون لیگ آج یہ مطالبہ کر رہا ہے تو یہ سوال بنتا ہے کہ پچھلے جو 16 مہینے تھے 18 مہینے تھے اس میں ہم نے وہ لیگل قانونی سٹیپس کیوں نہیں لیے تھے صدر کے خلاف. چلا کاٹ کر باہر آئے اور اس نے کہا کہ میں نے چلا کاٹا ہے. چلا کاٹنے کے بعد اس نے کہا کہ میں ایک ہی مشن ہے, میں ان لوگوں کو جو 9 میں ملوث ہیں ان کو عام معافی دلاؤں. کیا کہیں گے چلے پر بھی اور میں 9 میں کیا جو لوگ ملوث ہیں ان کو عام معافی دلاؤں گا؟ میرا خیال میں کہ اس شخص کا جو بھی خیالات ہو, پاکستان کے عوام ان لوگوں کو معاف نہیں کر سکتے ہیں جنہوں نے جناح ہاؤس پہ حملہ کیا, جنہوں نے ہمارا ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ کیا, اور خاص طور پہ وہ انڈیویجولز جو اس حملہ میں انوالو تھے یا اس سازش میں انوالو تھے. ان کے لیے نہ پاکستان کا عوام کا معافی ہے, نہ پاکستان کا سیاسی جماعتوں یا سیاستدانوں کی طرف سے کوئی معافی ہوگا. مگر ساتھ ساتھ ہر بندہ تو میں 9 میں ملوث نہیں تھے, تو جو سیاستدان ہمارا اپوزیشن میں بھی ہوں گے مگر وہ نہ سازش میں ملوث تھے نہ حملہ میں ملوث تھے, ان کے لیے تو معافی کا گنجائش تو میں بھی کہوں گا ہونا چاہیے. چیئرمین صاحب, کراچی کی محرومیوں کی بات ہوئی لیکن سندھ بھی دہائیوں سے محروم ہے, پانی کے حوالے سے, NFC ایوارڈ کی تقسیم کے حوالے سے. آج کے دنوں میں الیکشن کے ماحول میں سندھ کے جو ترقیاتی اسکیمیں ہیں ان کو روکا ہوا الیکشن کمیشن نے. ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ سفر کر رہے ہیں سندھ کے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو, اور اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے کہ کیوں آخرکار اس صوبہ کے ساتھ 116 سلوک کیا جا رہا ہے, جبکہ ترقیاتی منصوبے پنجاب میں چل رہے ہیں, جب ترقیاتی منصوبے وفاق کے چل رہے ہیں, تو وہ ترقیاتی منصوبے جس کے لیے ہمارا جو کیئر ٹیکر حکومت ہے انہوں نے تو الیکشن کمیشن کو لکھا بھی ہے یہ ہماری اسکیمز ہے, آن گوئنگ اسکیمز ہے, اپروو بھی ہے, آپ ان کو اجازت دیجئے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان اسکیمز کو اجازت نہیں دی. اس کی وجہ سے اس صوبے کے عوام سفر کر رہے ہیں. نہ صرف ہمارا ترقیاتی منصوبے سلو ہو رہے ہیں, نہ صرف ہمارے سیلاب متاثرین کو مدد دلوانے کے لیے وہ منصوبے سلو ہو رہے ہیں, لیکن یہ سارے ترقیاتی منصوبے کے ایک معاشی انداز میں ایک فائدہ ہوتا ہے, روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں ہمارے نوجوانوں کے لیے. تو اس وقت سندھ کے عوام روزگار سے محروم رکھا جا رہے ہیں, ان کو ترقیاتی منصوبے سے محروم رکھا جا رہا ہے. اور میرا خیال میں آپ کو یہ سوال الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہیے کہ جب صوبائی حکومت ہمارا بھائی جو ہے محسن نقوی صاحب ان کو پنجاب کی ڈیولپمنٹ اسکیمز کے بارے میں
खत भेजते हैं तो अगला ही दिन इलेक्शन कमीशन ऑटो पायलट पे अप्रूवल दिया जाता है। लेकिन जब हमारा जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब अपना सूबा के हवाले के तरक्याती मंसूबे इलेक्शन कमीशन भेजते हैं, पता नहीं दरमियान में कहाँ गुम हो जाते हैं कि उसका जवाब तक नहीं आता। अच्छा चेयरमैन साहब ये बताएं कि जब से नवाज शरीफ आया है तासुर ये दिया जा रहा है कि वो चौथी मरतबा वही वजीर आजम बनेंगे, आपको वजीर आजम क्यों नहीं बनाया जा रहा, क्या मसला है? आप वजीर आजम के लिए तैयार हैं, हाँ या ना? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एक हर वक्त इलेक्शंस के लिए भी तैयार होते हैं। हमें किसी इलेक्शन में कहीं और देखने के बजाय हमने अवाम की तरफ देखा है और हम अवाम पे एतमाद करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हर पाकिस्तान की शहरी एक उम्मीदवार तो बन सकता है, मगर आखिर जो फैसला है वो अवाम करेंगे और मैं पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस बार। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। अभी आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़िला खैबर के इलाके 13 में ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं, 3 जख्मी हुए हैं। शदीद फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें 4 एहलकार शहीद भी बताए जा रहे हैं। शहीद होने वालों में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर, नाइक खुशदिल खान, नाइक रफ़ी खान और लांस नाइक अब्दुल कादिर शामिल हैं। ISPR के मुताबिक इलाके में किसी भी दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक बताएगा ऑपरेशन से मुतालिक। जी, ISPR की जानिब से तफसीलात जारी की गई हैं। उसके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर जिला खैबर के इलाके 13 में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया था। इस ऑपरेशन की क़यादत जो थे वो लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर कर रहे थे। सिक्योरिटी एहलकारों ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 3 दहशतगर्दों को वास्ते जहन्नम किया गया, जबकि 3 दहशतगर्द जख्मी भी हो गए। ताहम फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान वतन के 4 सपूत जो हैं वो बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए और 14 में टीम लीडर इस्लामाबाद के 43 साल लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर भी शामिल हैं। इसके अलावा लकी मरवत के 31 साल नायक खुशदिल खान, चारसदा के 27 साल नायक रफीक खान और मरी के 33 साल लांस नायक अब्दुल कादिर शामिल हैं। इलाके में मुमकिन तौर पर मौजूद किसी भी दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो है वो जारी है और तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की इजाजत के खात्मे के लिए पुरज़म है और बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ उनके इस अज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद, आप हमें तफसीलन इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। ये ऑपरेशन किया गया है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। ISPR की जानिब से ये कहा गया है। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं, उन्होंने ये भी कहा है। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें, ऑडियो लीक्स केस में वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अदालती सवालात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शहरियों की टेलीफोनिक गुफ्तगू रिकॉर्ड करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है। फेयर ट्रायल एक्ट 2013 कानून नाफिज करने वाले इदारों को रेगुलेट करने का फ्रेमवर्क फराहम करता है। वज़ीर आज़म ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के हसास उमूर में मुदाखलत नहीं करता। वज़ीर आज़म ऑफिस का इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के काम और ऑपरेशंस की तफसील में जाना कौमी सलामती के मफाद में नहीं। रिकॉर्डिंग को खुफिया रखने के सेफ गार्ड से मुतालिक सवाल पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि टेलीग्राफ एक्ट 1885 में पैगामात पढ़ने के लिए वफाकी या सूबाई हुकूमत से इजाज़त को लाजिम करार दिया गया है। अदालत ने सवाल पूछा कि शहरियों की गुफ्तगू किसने रिकॉर्ड और लीक की, तहकीकात के लिए क्या इक़दाम किए गए। जवाब में कहा गया कि शहरियों की टेलीफोन पर की गई गुफ्तगू रिकॉर्ड करके लीक करने का मामला वफाकी हुकूमत के इल्म में है। वफाकी हुकूमत ने सीनियर जजेस पर मुश्तमिल आला सतह का इंक्वायरी कमीशन भी कायम किया है। इंक्वायरी कमीशन लीक की गई ऑडियोज़ के मुसद्दिक़ा होने की इंक्वायरी करेगा। तो ये इंतहाई अहम नौइयत का मामला कि शहरियों की जो टेलीफोन कॉल्स हैं वो रिकॉर्ड क्यों होती हैं, कौन करता है, सारे मामले पर सवाल और जवाब हुए। तो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म ऑफिस के, उन्होंने इस सिलसिले में अपना जवाब दे दिया। आदिल सईद अब्बासी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आदिल बताइएगा जवाब में मज़ीद क्या कह रहे हैं? केस में वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अदालती सवालात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जो है वो जमा करा दिया है। अदालत ने सवाल पूछा कि किस एजेंसी के पास शहरियों की गुफ्तगू रिकॉर्ड करने की सलाहियत मौजूद है, जिस पर जवाब में बताया गया कि शहरियों की टेलीफोन पर गुफ्तगू रिकॉर्ड करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है। वज़ीर आज़म ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ रोजमर्रा अमूर में मुदाखलत नहीं करता। वज़ीर आज़म ऑफिस का इंटेलिजेंस एजेंसी के काम और ऑपरेशन की तफसील में
जाना कौमी सलामती के मफाद में नहीं। अदालत ने सवाल पूछा कि कानून के मुताबिक रिकॉर्ड की गई टेलीफोनिक गुफ्तगू को खुफिया रखने के क्या सेफ गार्ड थे, जिस पर आगाह किया कि इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट 2013 शहरियों की गुफ्तगू रिकॉर्ड करने की इजाजत देने का मैकेनिज्म फराहम करता है। ताहम शहरियों की कानून के मुताबिक रिकॉर्ड की गई गुफ्तगू को खुफिया रखना और लीक होने से रोकने को यकीनी बनाना जरूरी है। इस बात को भी यकीनी बनाना जरूरी है कि रिकॉर्ड की गई गुफ्तगू को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके। ये जवाब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जानिब से जमा करवाया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ रूम से हमें इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल।